جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی یہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آم، کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کوما میں چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ زندہ رہتے ہیں یا مطلب پھر کوما میں رہنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ کیسے زندہ رہتے ہیں، یا جب کوما میں جاتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور فزیکلی شاید ان کی باڈی چلتی رہتی ہے، مطلب روح کب نکلتی ہے اور کیا انسان کو یاد رہتا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ سوال ہے کہ انسان جب برزخ میں جاتا ہے، اس دنیا سے نکل کے اس پردے میں جاتا ہے، تو اس پردے میں پھر وہ کتنا ٹائم رہتا ہے، اور پھر وہاں پہ جزا و سزا کب تک چلتی رہتی ہے، اور پھر جب یہ حشر کے ٹائم میں اٹھے گا تو مطلب کیا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ اینڈ پلس کچھ لوگ بہت پہلے سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہم سے پہلے برزخ میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ قیامت کے تھوڑا سا پہلے برزخ میں جائیں گے، تو وہ پہلے والوں کا کیا قصور ہے؟ وہ زیادہ دیر وہاں پہ سزا کاٹیں گے، اور ہم لوگ جو بعد والے ہیں ان کو تو فائدہ ہو گیا۔ تو کچھ اس طرح کا سوال ہے۔ خیر اب یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم نے اس بات کو سمجھنا دیکھنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اتنی زیادہ انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو تھوڑے سے اپنے مطالعے اور جو بزرگوں کی صحبت سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ روح جو ہے یہ ایک امر ربی ہے، اور ایک عام سی مسکنسیپشن ہے۔ آ، در حقیقت آج کل ایک ڈرامہ بھی پی ٹی وی پہ شاید پاکستان کے جو ڈرامے ان میں چل رہا تھا، جس میں جن جن کے ساتھ شادی دکھائی ہے، جن عورت کے ساتھ ایک بندے کی شادی دکھائی ہے، اور اس میں دکھاتے ہیں کہ جنہوں نے روحوں کو قبض کیا، قید کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ روحوں کو جو ہے نا وہ آزاد کرتے ہیں، وہ کچھ عمل کرتے ہیں تو وہ روحیں ان کی آزاد ہو جاتی ہیں۔ تو اب عام آدمی بڑا کنفیوز رہتا ہے کہ کیا کوئی جن یا شیطان کسی روح کو قبض کر سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو کہاں قبض کیا اور کیسے قبض کر سکتا ہے کوئی؟ کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ اور اس میں پھر ایک یہ ڈائمنشن نکلتی ہے کہ یا مطلب جو کہ ڈائریکٹلی اس سوال کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن کیا جن اور شیطان اتنے طاقتور ہیں کہ انسان کی روح کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ بھی سوال نکلتا ہے، اور بہت سے لوگ پھر میں نے اپنے جو ہمارے کچھ ایک دو آ، ہندو دوست ہیں، تو ان سے میں یہ بات سنی ہے کہ ان کے یہاں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کسی ایک خاص جگہ پہ وہ جاتے ہیں، مندر میں وہاں کوئی عمل کرتے ہیں، تو وہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ باقاعدہ آتا ہے اور آ کے اس جگہ پہ بتاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ وہ بندہ باقاعدہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، اور ان کا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے اس کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کو بہت سے گھروں میں اور بہت سے علاقوں میں کچھ پرانی روحیں نظر آ جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی زاہد بھائی، اسی سوال پہ بات ہو رہی ہے جو ابھی ابھی شروع کیا ہے، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ چلا گیا اور شاید اس کی روح ابھی ادھر ہی ہے، ادھر ہی بھٹک رہی ہے، تو یہ بھی مسکنسیپشن ہمارے یہاں بہت ہے، بہت ہے۔ تو مطلب یہ کچھ ایسے بنیادی سے سوال ہیں جو کہ اگر ان کا آنسر ہمیں کلیئرٹی سے مل جائے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ پھر سرے سے جو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر لوگ جنوں کا انکار کر دیتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں، جنوں کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ آم، اگر بینگ مسلم آپ کو قرآن پتہ ہو، سورہ فلق سورہ ناس میں جن کا ذکر ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، میں پناہ مانگتا ہوں، جو کہ ہر مسلمان کو مجھے امید ہے کہ 5-10 جو صورتیں یاد ہوتی ہیں اس میں سورہ فلق سورہ ناس ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ بینگ مسلم جن کا انکار کر دیتے ہیں، مطلب اگر آپ کو ایز اے انسان سپیریئر بینگ کریکٹ نالج نہیں ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، روح کے بارے میں، آپ کے نفس کے بارے میں، آپ کے ساتھ ایک جڑا جو شیطان ہے اس کے بارے میں، اس کے بعد جو جن مخلوق ہے یہ کیا ہے، شیاطین کیا ہیں، اس کے بعد پھر ہم کتنی سٹیجز میں اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کے دنیا میں آئے، اور پھر کن کن سٹیپ سے ہو کے یہ انسان، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان بڑی مشقت آ، میں ہے اور بڑی مشقت پوری کر کے میرے پاس واپس آئے گا، تو کتنے سٹیپس کے ساتھ انسان پھر یہ سفر کب ختم ہوگا؟ اور ایک ہے سفر کا فزیکلی ختم ہونا، اور ایک ہے سفر کا اسپرچولی، ایک اسپرچل سفر اور ایک فزیکل سفر ہے، اس میں دونوں ہی سفر ہے۔ تو یہ سارا کانسیپٹ ایک براڈ لیول پہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، مطلب ایک بنیادی نالج اس میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ باقی
جو جن کو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا کرتا ہے، باطنی بصیرت، یا جو لوگ آ عامل لوگ ہوتے ہیں، یا جو جو شیاطین یا جنوں کے ساتھ کی ڈائمینشن میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگر نارمل آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن قلب، روح، انسان کے اندر کے معاملات، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، برزخ، جنت، جہنم، قیامت کا دن، پل صراط، حشر، میزان، یہ پورے کانسیپٹ جو ہیں، یہ بینگ مسلم ہم سب کو واضح ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں کوئی بھی کنفیوژن میں نہ ڈال سکے، اور پھر ہمارے ذہن میں امپریشن جو آج کل ڈالا جا رہا ہے کہ انسان کی روح قبض کی روح کنٹرول کی جا سکتی ہے ڈراموں کے تھرو، اور جنوں کے ساتھ دوستیاں کر کے ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں، اور مطلب یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں۔ تو یہ جو سوال ہے، اس کو ہم مطلب ایک دفعہ پھر اس کو تھوڑی سی ایلیبوریٹ، یا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کیونکہ عموماً بچے اور ہم لوگ ساری زندگی اپنے فیئر فیکٹر سے نہیں باہر نکل پاتے۔ اندھیرا، خوف، جن بھوت، جن آ جائے گا، جن بابا پکڑ لے گا، یہی ڈراتے رہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، ان کو ڈرپوک بنا دیتے ہیں بچپن سے۔ حالانکہ یہ مخلوقیں جو ان کی زبانی سے جب آپ سنتے ہیں، تو وہ خود بتاتی ہیں کہ ہمیں آدم سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ آدم جیسے ہم لوگ آپ کو دیکھ کے بڑے لگتے ہیں، ہمیں بھی آپ دیکھ کے بڑے لگتے ہیں، اور آدم کے اندر سے کوئی روشنی نکلتی ہے جسے ہمیں ڈر لگتا ہے، ایک خوف سا آتا ہے۔ اور یہی بنیادی خوف آ، ابلیس کو بھی تھا جس وقت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پتلا یا باڈی بنائی تھی، تو وہ بھی دیکھ کے خوف میں چلا جاتا تھا، اور فرشتے دیکھ کے حیرت میں چلے جاتے تھے کہ کیا چیز بنائی ہے اللہ نے، یہ کیا مجسمہ بنایا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے اس میں شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کا مطلب اس کی کریشن سے اس کو جوڑتے ہیں کہ باڈی بنائی، اور مطلب وہ نفس ہے، اور پھر اس میں اس کو نفس کہتے ہیں، اور نفس کو دو رستے دکھائے۔ اب جو نفس ہے، نفس کو دو رستے دکھائے، اس کا مطلب اچھائی کا رستہ بھی دکھایا اور برائی کا رستہ بھی دکھایا۔ پھر اس نفس کے اندر دو انرجی سینٹرز یا ہدایت کے سینٹرز رکھ دیے۔ ایک جو ہے شیطان ہے قارین، اس کا ایک شیطان ہمارے ساتھ لگا دیا، اور ایک جو ہے فرشتہ جو دل کی فارم میں، اس کو آپ قلب کہہ لیں، فرشتہ ہمارے ساتھ لگا دیا، جو کہ ہر وقت ہمیں اچھی بات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور کچھ کانسیپٹ میں ایسی بھی ہے کہ دل ایک آپ کا فیصلے کا سینٹر ہے، اور ایک فرشتہ جو ہر وقت آپ کو اچھی بات بتاتا ہے، اور ایک شیطان ہے جو ہر وقت بری بات بتاتا ہے، وہ الگ ہیں۔ ایک کچھ جگہ پہ ایسی بھی کانسیپٹ آتا ہے، لیکن آپ اس کو ایسی سمجھ لیں کہ ایک ہمارے اندر ایک شیطان ہے، اور ایک ہمارے اندر ایک فرشتہ ہے، اور نفس ہے، اور نفس کے اندر جو ہے نا وہ انسان کا دل ہے جو کہ فیصلے کرتا ہے، اور اس فرشتے کا بھی میسج اس دل میں جاتا ہے، اور اس شیطان کا بھی میسج اس دل میں جاتا ہے۔ اب انسان جس کی بھی بات مان لے، تو یہ نفس اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اوکے، اب کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا کہ اس سارے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح بھی ڈال دی۔ تو آدم علیہ السلام میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی، وَنَفَخْتُ مِن روحی، کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں گا تو آپ لوگوں نے سجدہ کرنا ہے۔ تو روح کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا، اللہ کا قرب تھا، اسپیشل نالج تھا، جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام یا ایک بندہ ایسا بنایا جو کہ مجھے پریزنٹ کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر آ، میں نے یہ پورا نظام بنایا، اور پھر میں نے اپنے بندے کو بنایا، اور سب سے پہلا نور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا، اور اس کے بعد اور اس کے بعد پھر باقی باقی کے نور یا باقی کی ارواح کو بنایا۔ اینڈ دین ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے عالم امر کے اندر، وہ تو عالم امر تھا، پھر عالم خلق کے اندر یہ سات آسمان، سات زمین، یہ تمام چیزیں بنائیں، اور پھر انسان کو اپنے ساتھ قرب میں رکھ کے اس سے وعدہ لیا کہ جب آپ دور جائیں گے، پہلے یہ چیزیں سامنے رکھیں، اور پوچھا کہ ان میں سے مجھے سلیکٹ کرو گے یا چیزوں کو سلیکٹ کرو گے؟ تو جس نے اللہ کو سلیکٹ کر لیا، اور اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی دن ہی مومن یا محب لکھ دیا، اور جس نے وہاں پہ دنیا کو پک کر لیا، یا اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں گیا، تو وہ اسی دن ہی اللہ تعالیٰ کو لگ گیا کہ کافر ہو گیا۔ اب اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس نے کیا کیا، ایک تو جس نے دنیا پہ ہی دھیان رکھا اور اللہ پہ دھیان نہیں کیا، اس کو یہ کلیئرٹی دلانے کے لیے کہ دنیا اچھی جگہ نہیں ہے، دنیا میں بھیجا، اور جس کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ اس کا دھیان اللہ سے ہٹا نہیں، اور وہ اب اس کو دنیا میں بھیجا کہ اس کا جب یہ دیکھے گا تو اس کا جدائی میں جا کے پیار اور بڑھ جائے گا۔ تو ایک ایک جگہ پہ احساس کے لیے بھیجا، اور دوسری جگہ پہ اس پیار کو اور بڑھانے کے لیے بھیجا، اور در حقیقت یہ کیا اس لیے کہ انسان کو خود سے پتہ لگ جائے کہ وہ کیا ہے، اور انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔
انسان اپنے آپ کو حقیقت میں پہچان لے، تاکہ جب اس کا فیصلہ ہو تو یہ نہ ہو کہ کوئی انفیئر کام ہو، اور اس کو اس بات کا ادراک ہو، سمجھ ہو کہ اس نے جو سمجھا ہے لائف میں، وہ سمجھ کے انٹلیکچولی اس کو سمجھ کے وہ واپس آیا۔ اب یہاں سے آگے اس سوال پہ واپس آتے ہیں کہ نفس، زندگی، موت، برزخ۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم اور سوچ اور اللہ تعالیٰ کے خاص ایک قرب میں، عالم الغیب میں انسان جب عالم خلق میں آیا اور عالم ارواح میں آیا، اور پھر وہاں پہ تمام نفس ارواح کی فارم میں اور سب نے اللہ سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشن، جو 6 دنوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 6 ایام، کہ 6 دنوں میں نے پوری کائنات بنائی، اور پھر میں ثم استویٰ علی العرش۔ تو عرش جو ایسا لگتا ہے کہ ساتویں ریالٹی ہے، اور یہ اللہ کی اپنی حقیقی ذات ہے جہاں تک انسان نے جانا تھا، ان 6 ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے۔ ظاہری طور پہ تو یہ 6 ریالٹیز زمین آسمان، سورج چاند ستارے اور جنت جہنم اور مخلوقات ہیں، لیکن باطنی طور پہ یہ 6 ریالٹیز یا یہ 7 اسٹیجز، نفس، روح، نفس، قلب، روح، سری، خفی، اخفر، اللہ کی ذات، باطنی طور پہ اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ انسان جب ان تمام اسٹیجز یا ریالٹیز یا حقیقتوں سے گزرتا ہے تو فائنلی اپنی رب کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ عالم ارواح سے دنیا میں آ گیا۔ اب دنیا کیا ہے؟ ٹائم اینڈ اسپیس ہے۔ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے کہ برزخ میں جو بندہ گیا ہے، وہ بندہ کتنے ٹائم کے لیے گیا، اور جو عالم ارواح میں بندہ ہے کتنے ٹائم کے لیے رہا، اور پھر اس کے بعد اس سوال کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ریالٹی جو اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، ذات حق ہے، وہ پہلے بھی تھی، وہ ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اس نے اپنے سے دور ایک اور ریالٹی بنائی جہاں پہ یہ 6 دن ہیں، اور پھر ان 6 دنوں کے اندر فردر ٹائم اینڈ اسپیس کی ایک ڈائمینشن بنائی، جہاں پہ لوگ وقتی طور پہ جس میں جاتے ہیں، اور پھر اس ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشن سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ عالم اروا اسٹیج 1 ہو گئی۔ اس کے بعد بندہ ٹیسٹ میں گیا، اور ٹیسٹ میں جانے کے بعد دوبارہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشن سے باہر نکل کے عالم برزخ میں آ گیا۔ تو عالم برزخ میں جو اروا، مطلب ایک ہی ٹائم کے اندر، یہ اب ہم اس کو سیکوینس کی نظر سے اس کا سیکوینس بریک کر دیں کہ پہلے اللہ کے پاس تھے، پھر عالم اروا میں آ گئے، دنیا میں آ گئے، پھر دنیا کے بعد برزخ میں چلے گئے، اب برزخ کے بعد پھر حشر کا میدان، اور پھر اس کو دوبارہ اللہ کے پاس۔ اب یہ سائیکل ہے پوری۔ فزیکلی تو یہ سائیکل، مطلب اپیرنٹلی پوری سائیکل لگ رہی ہے، لیکن یہ پیرلل ریالٹیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے کہ میں رب کے پاس ہی ہوں، لیکن میں ارواح کے لیول پہ میں اسی ٹائم پہ عالم ارواح میں ہوں، اور عالم ارواح کے بعد اگر میرے ڈیسیجن، اور اسی ٹائم پہ میں میرا ایک پارٹ دنیا میں بھی ہے، مطلب ایک ہی اسٹیج پہ میں 3 4 جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہوں۔ اور جب میں دنیا میں ہوں، اور یہ بات کیسے سمجھ آئے گی، اب تھوڑی سی کمپلیکس، اللہ کرے کہ میں سمجھا پاؤں یا اس کا حق ادا ہو جائے، کہ جب آدم علیہ السلام کی معافی ہوئی دنیا میں، تو آدم علیہ السلام کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو نکالا کہ دیکھو آدم علیہ السلام سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، آپ نے بات نہیں کرنی، تو ساری ارواح نے پھر گواہی دی۔ پہلے الستو بربکم ایک وعدہ الست تھا، پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا، سیمس لائک کہ یہ سیکنڈ ٹائم ان کو عالم ارواح میں رہتے ہوئے دکھایا کہ دیکھو اس جگہ پہ آدم علیہ السلام چلے گئے ہیں، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور دشمن کی بات نہیں ماننی آپ نے، تو سب نے کہا نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ آواز لگا دیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز سب کو لگائی کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، تو سب نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ آواز عالم ارواح تک پہنچی ہے، تو وہ ارواح ابھی، مطلب آپ پہلے اللہ تعالیٰ، مطلب ایک اللہ تعالیٰ کے خاص ساتھ تھے جہاں تک واپس جانا ہم نے، جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، میں بلونگ کرتا ہوں، اور پھر ایک عالم ارواح میں اب ایک معاملہ چل رہا ہے۔ اب عالم ارواح میں یہ سب چیزیں اس انٹلیکٹ کو بتائی جا رہی ہیں کہ تم خود سے کیا ہو، اور پھر اس کو بار بار گواہیاں اور بار بار اس کو وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ تم میک شور کرو کہ تم نے یہ غلطی نہیں کرنی، کہ تم نے مجھے نہیں چھوڑنا، تم سے جدائی اختیار نہیں کرنی، تم نے اپنے نفس کی بات نہیں مان لینی، تم نے شیطان کی بات نہیں مان لینی، تم میری رہو گے، تمہارے دل دماغ، تمہارے دل کے آئینے میں ہی نظر آؤں گا جیسے ابھی میں ہوں۔ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب، تو آ، والدہ کے بغیر وہ نہیں چلتا، 3 4 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں رہ سکتا، اور پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں جب مصروف ہو جاتا ہے، تو پھر والدین اس کو آج کل جیسے وہ
جو بے راہ روی ہے اس کو والدین بھول جاتے ہیں، کہ وہ اپنے اوریجن سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ لیکن جو جو لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یا جو پیرنٹس اپنے بچوں کو دھیان دیتے ہیں، یا جن پہ اللہ فضل کرم کرتا ہے، وہ ساری زندگی اپنے پیرنٹس سے جڑے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ صرف مثال ہے کہ ایسے ہی ہم اس کے پاس تھے کبھی، پر آہستہ 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 اس پہ لیئر در لیئر سوچیں، معاملات، ضرورتیں پڑتی چلی گئیں، اور میں اس سے دور ہو گیا۔ تو عالم ارواح میں رہتے ہوئے ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو، اب یہ آدم علیہ السلام چلے گئے ہیں، اب یہ دنیا میں گھر بن گیا، اب میرے نبی جو ہیں وہ دنیا میں آ گئے ہیں، اب تم نے، اب جو جس نبی کی امت میں جس نے جانا ہے، جہاں جس نے جہاں پہ جو بھی سیگریگیشن ہوئی، وہاں پہ گروپس بن گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ڈفرینٹ گروپس میں مکسر کر کے دنیا میں دیا، دنیا میں ڈالا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، یا جو ہے، یہ امت باقی امتوں سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس میں زیادہ عاشقین ہیں، اس میں عبداللہ سے محبوب اللہ زیادہ ہیں۔ باقی امتوں کے اندر عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور باقی، اور اس کو میں کیسے جو کیسے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پہلے مسجد کے علاوہ کہیں عبادت نہیں ہو سکتی تھی، اور نبی کے علاوہ کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا تھا، تو انبیاء دعا کرتے تھے کہ ہماری نسلوں میں نبوت کو آپ چلا دیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور باقی تمام کو کہا کہ میری نسلوں میں ایسے لوگ آپ بنائیں جو کہ آپ کی باتیں پڑھ کے بتائیں، نبی بنائیں، پیغمبر بنائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ محبوبیت کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محبوب اللہ ہیں، اور ان کی امت بھی، اس امت کے لوگ بھی محبین اس میں زیادہ شامل ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، کہ ایسے صحابی کسی کے پاس نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثالیں یہود کے پاس تھیں، ان کی پوری شکلیں، ڈیٹیلز، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل کتاب جانتے تھے، عمر فاروق کے بارے میں جانتے تھے، اہل بیت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے بارے میں ان کے پاس اتنی اگزامپلس تھیں کہ وہ جب بیت المقدس کی فتح والا معاملہ ہوا ہے، تو یہودیوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کپڑے دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یہی ایک درویش خلیفہ ہوگا، اور ان سے آپ نے نہیں لڑنا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور انہوں نے حوالے کر دیا تھا ان کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا کہ ان کے صدیق دوست ہوں گے۔ بہت سی ایسی مثالیں، مطلب یہ چیزیں پہلی نبیوں کو بتایا جاتا تھا کہ میرے ایک محبوب نبی ہے، اور اس کی ایک محبوب امت ہے، ان کی یہ پراپرٹیز ہوں گی، اور نبیوں کی یہ، اور ان کے، میرے محبوب اور ان کی امتیوں کی یہ صفات ہوں گی، وہ نبوت کا فیض ان کا ورثہ ہوگا۔ الحمدللہ میں اور آپ اس کے لیے اپلیکیبل ہیں۔ تو جب یہ ساری سیگریگیشن ہوئی، واپس چلتے ہیں، جب یہ ساری سیگریگیشن ہوئی، اور اب اس سیگریگیشن کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم دنیا میں آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، اب ادھر میں ہی رہتے ہوئے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں۔ اب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے وہ وعدہ یاد ہے جب میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ اساں ازلاں دی پریت نبھانی، ان کو بھی ساری باتیں یاد تھیں۔ صحابہ اکرام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب بہت سے ایسے آپ کو اللہ والے ملیں گے جن کو اللہ تعالیٰ وہ ادراک عطا کرتے ہیں کہ وہ ریکال کر جاتے ہیں پرانی میموری کو، کیسے کہ جب وہ بہت زیادہ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اب ان کی سوچ اور فکر، ان کو دل کی بصیرت، دل کی آنکھ، ان کو باطنی انسان زندہ ہو جاتا ہے، تو وہ تمام پرانے ایونٹس اور تمام فیوچر ایونٹس، وہ تمام ان کو سمجھ کے اپنے رب کی طرف واپس جانا، اور یہ تمام اس سٹوری کو وہ سمجھ آتے ہیں۔ تو اب برزخ میں رہتے، عالم ارواح میں رہتے ہوئے اب لوگ دنیا میں آ رہے۔ اب جب دنیا میں آ کے انسان اپنے اپنی باری پہ دنیا میں آتا ہے، تو اب یہاں پہ ہر چیز پہ اپیرنٹلی پردہ ہے، اپیرنٹلی پردہ ڈال دیا۔ اب یہاں پہ انسان کو انبیاء، اولیاء، نسبت، تزکیہ نفس، ان تمام، اور میموری ٹیسٹ، اس سارے پروسیس سے گزرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، اس کے نفس کو دونوں رستے دکھائیں۔ کوئی بھی بندہ بورن کرمنل نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ بورن مرڈرر نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ پیدائشی طور پہ مطلب بے حیا نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ اس کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ سیکھتا ہے اپنے معاشرے سے، اپنے اسکلس، اس کو لرننگ کرو کہتے ہیں، کہ وہ اس لرننگ کرو کے مطابق اس کا دماغ چیزوں کو بیہیویئرز میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل جو اندر کا خزانہ ہے، جو جو انسانیت کا سافٹ ویئر ہے، مطلب جس کو آپ عقل کہتے ہیں، یا وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر کے آیا تھا، وہ تب اس کا آن ہوتا ہے جس وقت یہ غور فکر کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے میسیجز جس میں قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے وہ معرفت لیتا ہے۔ اگر جب وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے، تو وہ انٹلیکچولی اس ڈیتھ پروسیس سے پہلے ہی اپنے رب تک چلے جاتا ہے۔ اور ادھر جو ہائیسٹ لیول کے لوگ ہیں ان کو صدیق کہتے ہیں،
کہ جو بچپن سے ہی اتنا زیادہ سوچ اور وچار میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو پہلا کوئی ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو وہ لوگ فوراً سے پہلے لبیک کہتے ہیں، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک سرٹن ٹائم کے بعد لائف کی حقیقتیں سمجھ کے وہ اس اس ذات کو سمجھ پاتے ہیں۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ایک خاص وقت کے بعد 2 یا 3 سال کے بعد آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے جو ہے نا پیار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی عمر، اب آپ کو مجھ سے پیار ہوا، مطلب کہ چلو دوست کے آسپیکٹ سے کہ اب آپ کو ہوا، یا چلو اچھا ہو گیا، مطلب اب دلی طور پہ میں آپ کے ساتھ جڑ گئی ہوں۔ اور اب اس میں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے اسلام سے ایمان، اور پھر ایمان سے جب مومن ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ مومن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ، یا دل اس کا مطمئن نہیں ہو جاتا، تب تک وہ تھریٹ میں رہتا ہے کہ کہیں وہ واپس تو نہیں چلا جائے گا۔ تو اسی کو سمجھتے ہوئے سلولی سلولی آگے، جس وقت نفس بالکل بالکل ابھی دنیا دار ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، تو یہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کے مطابق بیہیو کرنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بری چیزیں سیکھ جاتا ہے۔ اگر جنگل میں پیدا ہو تو جنگلی ہو جائے گا، تو یہ نفس امارہ ہو گیا، مطلب اس کو کچھ پتہ اچھائی برائی کا پتہ نہیں، اور وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑی سینس ڈیولپ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ، اور اس جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ابھی ڈیڈ ہے، مطلب اس کا جو انرجی سینٹر، جو پازیٹیو انرجی سینٹر ہے، وہ بھی ڈیڈ ہے، اور یہ بالکل اپنے ٹرینڈس کو یا معاشرے کو فالو کر رہا ہے۔ پھر اس نفس کے اندر تھوڑی سی جب اویئرنیس آتی ہے، اور یہ معرفت اللہ کی اور نبی کی پہچان اور زندگی کی پہچان لیتا ہے، تو اس کا دل ڈیڈ سے مریض فارم میں آ جاتا ہے۔ تو یہ نفس اس وقت لوامہ ہو جاتا ہے، یہ نفس ملامت کرنے لگتا ہے، کہ کوئی کام کرتا ہے اس کو ملامت ہوتی ہے، پھر وہ رجوع کرتا ہے۔ اور عام مسلمان اسی کیفیت میں رہتا ہے، اور عام انسان اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ کبھی وہ امارہ یا ملامہ، مطلب کبھی وہ بہت بری فارم میں ہوتا ہے، یا کبھی وہ ملامتی فارم میں ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں وہ ملامتی فارم میں ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ پھر جب وہ حق اولیاء اللہ، علماء اور عارفین اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو وہاں سے پھر اس کو خوبصورتی الہی، اس کے محبوب کی خوبصورتی، دین کی خوبصورتی، جب وہ رنگ، وہ خوشبوئیں اس کو ملتی ہیں، تو یہ دل آہستہ آہستہ اس بارش سے زندہ ہونے لگتا ہے۔ اور جب یہ دل زندہ ہونے لگتا ہے تو پھر نفس جو ہے اس نور کے ساتھ نوری غذا لینے لگتا ہے۔ پہلے وہ نفس غذا لے رہا تھا گناہوں کی اور پریشانیوں کی، ڈپریشنز کی، پھر یہ نفس جب نوری غذا لیتا ہے تو اب یہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس، یہ نفس ہے، نفس مطمئن، اور پھر اس کے اندر ایک قلب سلیم ہے۔ اب یہ قلب زندہ ہو گیا، یہ قلب سلیم ہو گیا۔ اب یہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں جب لائف گزار رہا ہے، تو یہ انسان ایک ادراک والی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا دل ایک زندہ دل ہے جو کہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اور پھر رب کا جو ایلچی ہے، اسپیشل ایلچی ہمارے اندر، اس کی روح، وہ جو نور ہے، وہ اس کو تو غذائی نور کی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کا نور اور علم، جیسے جیسے انسان اللہ سے مانگتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے دل پہ القا ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے دل سے اس دماغ پہ اور اس نفس پہ وہ چیز چڑھتی رہتی ہے، تو اس نفس کو قلبی لباس مل جاتا ہے، پھر نفس کو روحانی لباس مل جاتا ہے، اور پھر نفس کو آہستہ آہستہ اس کی محبت کا لباس مل جاتا ہے۔ اب یہ نفس ایک زندہ نفس ہے۔ یہ نفس اب جب دنیا میں چل پھر رہا ہے تو اس کو نفس مطمئن کہتے ہیں۔ اب یہ ایک نفس ہے اور ایک ڈیڈ نفس ہے۔ جو ڈیڈ نفس ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ اپنے شیطان کو فالو کر رہا ہے، وہ ایک، اور پھر آہستہ آہستہ اس نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے شیطان کی بات کے شیطان کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے معاملہ تھوڑا سا سمجھنے والا بھی ہے اور غور طلب بھی ہے، کہ جو تو نفس پاک ہو جاتا ہے، اور اس کو اور اس کا انڈیکیٹر کیا ہے پاکیزگی کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ کو اچھائی کے اندر سکون ملنے لگے، اور آپ کو برائی کے اندر آپ کو آوازاری ہونے لگے۔ تو انیشلی تو آپ کو نہیں پتا ہوتا، جیسے آپ ایک چھوٹا بچہ وہ جا کے کسی کو پتھر مار دے گا یا کسی کو دھکا دے دے گا، ابھی اس کو اندازہ نہیں، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور کسی کو دھکا دیتا ہے یا پتھر مارتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے۔ اور جب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس وسوسے کو فالو نہیں کرتا کہ فلانے کو دھکا دے دو، کیونکہ اب وہ کافی میچور ہو گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی گناہ کی ابتدا پہ جو وسوسہ آتا ہے، اگر وہ اس کو وہیں سے پش بیک کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب نان انٹرپٹیڈ ہارٹ ہے، جس کو سلیم قلب کہتے ہیں، یا یہ ان نفس کے اندر یہ نفس متوجہ ہے، یہ نفس مطمئن ہے۔ لیکن اگر اس کے ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں، نفس لوامہ اور قلب مریض ہے ابھی، تو اس میں اب چانسز ہیں کہ شیطان اس کا اپنا شیطان اس میں اپنے آئیڈیاز ڈالتا رہتا ہے،
اور وہ آئیڈیاز کیونکہ وہ تو بنا ہی آگ سے ہے اور شر سے ہے، وہ جب اس میں آئیڈیاز ڈالتا رہتا ہے تو یہ کبھی اس کو فالو کرتا ہے اور کبھی اپنے دل کو فالو کرتا ہے، کبھی اس کو نور ملتا ہے اور کبھی اس کو اندھیرا، کبھی نور کما رہا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا کما رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ جنگ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لیتا ہے تو تسلی میں چلا جاتا ہے، پھر کبھی دنیا میں آتا ہے تو دنیا دار ہو جاتا ہے، اور عموماً ہم لوگ اسی فیز میں رہتے ہیں ساری زندگی جب تک کہ دل ٹوٹلی اس دنیا سے متنفر نہ ہو جائے، متنفر مطلب اس کو اس دنیا کی حقیقت نہ سمجھ آ جائے کہ یار یہ سب گند مند ہے یا عارضی ہے، یہ عارضی مطلب دنیا چھوڑنی نہیں ہے کہ جتنا اس کے لیے درکار ہے حقوق العباد اور جتنی اس میں خیر ہے اتنی ہی صرف مجھے چاہیے، اور وہ بھی اس لیے چاہیے کہ وہ اللہ نے مجھے جسم عطا کیا ہے، نفس دیا ہے، اس نفس کو مارنا نہیں ہے، اس کو چلانا ہے طریقے سے، اس کو مینج کرنا ہے، مطلب گھوڑا ہے بہت جنگلی گھوڑا ہے، اس کو آپ نے ٹرین کر کے استعمال کرنا ہے، کیونکہ جس وقت آپ اس نفس کو استعمال کرتے ہوئے مطلب اپنے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ، آرام آرائش اور دنیا کی چیزیں آپ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کی لذت سے آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی شکر گزاری کا بھی پتہ ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کو نعمت سے آپ شکر گزار ہوتے ہیں، آپ لاپرواہ نہیں ہوتے، یہی وہ اصل اسی لیے فرمایا اس کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو مار کے میں نہیں ملوں گا، دل لگانے سے میں ملوں گا، اس کو مارنے سے میں نہیں ملوں گا، اگر آپ جنگل میں جا کے اس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، مطلب جس وقت ضرورت پڑے گی تو اس کو بگانا بھی ہے اس دائرہ کار میں، اور جس وقت اس کو باندھنا ہے تو اس کو روکنا بھی ہے، یہی ٹیسٹ ہے، کیونکہ اسی کے درمیان میں پھر شیطان آئے گا، وہ کہے گا یار یہ تو بڑا زور آور ہے، اور وہ اپنی بات کرے گا، جیسے اب یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ زلیخا جو تھی وہ خوبصورت عورت تھی، اور وہ یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ وہ جو اگر آپ نے پیامبر یوسف والی اسٹوری دیکھی ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام آرگیومنٹ میں تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، آپ کے بال بڑے اچھے ہیں، آپ کا چہرہ بہت اچھا ہے، اور یوسف علیہ السلام بار بار آرگیومنٹ کر رہے تھے کہ یہ سب سے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے بال میری باڈی سے جدا ہو جائیں گے، یا میری آنکھیں سب سے پہلے ختم ہو جائیں گی، یہ میں مٹی ہو جاؤں گا، اور پھر یہ کرتے کرتے دل اللہ کی طرف ہی تھا، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، دل اللہ کی طرف ہی تھا، اور ایسے ہی نہیں یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی صدیق نبی تھے، صادق الامین تھے، قلب رب کی طرف متوجہ ہی تھا، کہ جس وقت زلیخا کے اسی باتوں میں وہ جب آرگیومنٹ کے اندر، کیونکہ اس آرگیومنٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ بتدریج آگے جس کا تو دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے وہ اس سے آگے ٹریپ ہو جائے گا، وہ اس کو اس رسک میں جانے نہیں چاہیے کہ مطلب اس کو بہت پسندیدہ چیز اور وہ اس کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے اس کو دیکھتا رہے، مطلب ایک بھوکا ہے اور بھوکے کو فار ایگزامپل اگر 7 دن سے کھانا نہیں کھایا تو اب اس کو کھانے کی دکان کے باہر کھڑے ہو کے چوری کرنے کے دل کرے گا نا اس نے 7 دن سے کھانا ہی نہیں کھایا اور اس کے سامنے جناب گرم گرم بریانی یا پکوڑوں کی پلیٹ آ جائے تو اب وہ کیا، آپ اس کا مطلب اس نے تو ہاتھ مار کے اٹھا کے کھانا ہی ہے نا اس کو، تو اس سے وہ اس چوری کی طرف نہ جائے تو اس کو کھانے کی طرف جانا ہی نہیں، ہاں مطلب یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، تب یوسف علیہ السلام اس جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 طرح سے انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو تصوف یا جو تصوف اور آ، آ، اولیاء اللہ اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں، ان تفاسیر میں آتا ہے کہ اسماعیل ان کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا چہرہ سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف آپ اس پرندے کی طرح رہو جو اڑتا ہے، اور اس کو ہوائیں اوپر اڑاتی ہیں، اس پرندے کی طرح نہ ہو جانا کہ جس کے پر ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ زمین سے اڑ نہیں سکتا، تو یوسف علیہ السلام کو اب یہ آواز کوئی ایسی آواز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ کہیں کہ یار بھوک لگی تو کھانا نہیں کھانا، لیکن وہ جو تجلی، وہ جو دل کا دل کے اندر ایک پاکیزگی کا ایک طاقت کا انجیکشن جو لگا کے وہاں سے ایک دم وہ پلٹے اور وہ آواز ہے کہ دروازے کی طرف بھاگو، اور اب دوسری انٹرپریٹیشن میں کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اب اگر جس بندے کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی اور وہ اس کو شرک اور بدعت میں لے جاتا ہے تو بات کا مقصد فوت نہ ہو جائے، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب بھاگیے یہاں سے، تو وہ وہاں سے بھاگے، یا تیسری ایک اور بھی انٹرپریٹیشن ہے کہ ان کو کچھ لکھا ہوا نظر آ گیا کہ زنا ایک جو ہے وہ برا عمل اور اس رستے پہ نہیں جانا، تو اس آیت میں اب اگر اب آپ اور میں جب جو بندہ چوری کرنے لگتا ہے یا کوئی بندہ زیادتی کرنے لگتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ضرور آ کے کہتا ہے کہ یار یہ برا کام ہے نہ کرو، اگلے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تو کون بندہ ہے جو اس بات کو سن کے وہ کام چھوڑ دیتا ہے؟ یہ جو آواز تھی یہ آواز نہیں تھی، یہ یہ دل بول رہا تھا اندر سے، زندہ دل، کہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ غلط جگہ پہ آپ آ گئے، اور پھر وہ وہاں سے نکلے باہر، اسی لیے ان کو صدیق النبی بھی کہتے ہیں،
جیسے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ یہ صدیق نبی تھے. اب جب وہ وہاں سے باہر نکلے، مطلب وہ پلٹ گئے اس جگہ سے، تو جب تو دل اللہ کی طرف لگا ہو، تو پھر تو یہ نفس نفس نہیں، یہ جو شیطان ہے، یہ جو نفس کے اندر بولتا ہے، اس کی بات انسان نہیں مانتا. لیکن اگر یہ دل اللہ کی طرف نہیں لگا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اوائڈنگ بیہیویئر اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں، کہ غیر محرم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حرام سے دور رہنا، رشوت نہیں کرنی، مطلب غیر اللہ کے پاس نہیں جانا، امپریس ہو جاؤ گے، غلط چیزیں نہیں دیکھنی، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا دل بیچارے کا بھی واضح نہیں ہے، وہ مریض ہے، اور یہ اس کے کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے، یہ شکار ہو جائے گا یہ جو دیکھ رہا ہے اس کا. اور ابھی میڈیا دجالی جو فتنہ ہے، یہ آپ کو حق عین الیقین کی لیول تک آپ کو جو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے یہ برا کام کیا، یا اس نے یہ ٹک ٹاک بنائی، اس نے کام مشہور ہو گیا، اور میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملا، اور میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور میرا یہ حال ہے، اور یہ عورت جو ہے روز اپنی ایک پکچر نکالتی ہے اور یہ دنیا میں مشہور ہے. ابھی ایسا ٹریپ ہے کہ اس کو دیکھ کے انٹلیکچولی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، آپ کہیں گے کہ یار بارگین کے اندر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو گھاٹے میں ہوں. اب اس سے بچنے کے لیے قلب سلیم چاہیے، لیکن اگر دل زندہ نہیں ہے تو آپ اس ٹریپ میں آ جائیں گے. تو جو نفس سے لوامہ ہے اور جو قلب مریض ہے، اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کبھی شیطان کے ہاتھ میں چڑھ آ جاتا ہے، اور کبھی وہ جب صحبت میں چل رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ پازیٹیو، کبھی وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، کبھی بدیاں. اب یہ جنگ ہے، یہ جنگ آہستہ آہستہ بڑھ کے محبت تک پہنچنی چاہیے. اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. لیکن اب اس سے نچلی سٹیج میں ہم آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم برزخ پہ جائیں گے. جب ہم اس سے نچلی سٹیج پہ آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا نفس شیطانی نفس ہو جاتا ہے. اب اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ شیطانی نفس، اس کو خبیث نفس کہتے ہیں. کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اے صدیق، اے اے صدیق روح، اے مسلم، مطلب وہ اس کو اے مسلمان، اے مومن، اس باڈی سے باہر نکل. تو وہ جیسے مشخیزے سے پانی باہر نکلاتا ہے، تو وہ روح باہر نکل آتی. پھر اس کو بڑے اکرام سے لے کے جاتے ہیں، اور 7ویں آسمان تک وہ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کے اوپر سٹیمپ لگ جاتی کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور اس کو اس اعلیٰ مقام پہ اس کو ٹھہرا دو. پھر وہ اگر تو وہ اس کی شان کے مطابق جو اس کا لیول ہوتا ہے، صالح ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، شہید ہے تو اسی وقت جب اس کی روح باڈی سے نکلے گی باہر، تو وہ جنت کے باغوں میں چلا جائے گا. اور اگر صدیق ہے تو اس سے بہتر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرب میں پہنچ جائے گا حشر سے پہلے ہی. اوکے. تو 2 کیٹیگریز ابھی ایسے سامنے آئی ہیں، جو کہ صدیق اور شہید، یہ برزخ، حشر کے میدان سے پہلے ہی لگتا ہے کہ اللہ کے قرب میں پہنچ چکے ہیں. اب 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 واپس آ جائیں سالے لوگ جو قبر میں ابھی ویٹ کر رہے ہیں اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کا، جو سو گئے ہیں قبر میں، اور پھر وہ اٹھیں گے. اوکے، یہ کیٹیگری ہے. اور ایک چوتھی کیٹیگری کی ہے خبیث نفس کی. تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس، جو بندہ ساری زندگی شیطان کی بات مانتا ہے، اس کا قلب، مطلب اس کا نفس شیطانی ہے، اور اس کا قلب کا لطیفہ اس کا ڈیڈ ہو گیا، روح روح اس کے اندر ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، اور باقی تمام جو قلب، روح، سری، خفی، اخفا اور حق، جس کو انا کہتے ہیں، یہ تمام لیولز پہ اس کی ایکسیس نہیں ہو پائی. یہ ڈفرینٹ لیول کی ہے اس کے اندر. جیسے آپ کے پاس ایک سم ہے جو کہ ایک موبائل سم ہے جو کوئی بھی آپ کی جو موبائل سروس پرووائڈر ہے اس کے تھرو دنیا میں کمیونیکیٹ کرتی ہے. اور ایک آپ کے پاس سم ہے جو سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، اور ایک آپ کے پاس سم ہے جو دوسرے آسمان پہ کنیکشن بنا دیتی ہے. تو ہمارے پاس ایسے 7 سمیں ہیں ہر ایک کے اندر. جو سب سے پہلی سم ہے اس کو نفس کہتے ہیں. یہ اگر نفس پاک ہو جائے تو انسان عالم جو یہ ناسوت ہے، اس کی کوئی بھی چیز کا علم اس پہ واضح ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی نہیں وہ لوگ علم کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن اس علم کے بعد معرفت الہی تک پہنچنا، یہ ایک مقصد ہے اس علم کا. جب آپ نے چیز کو دیکھا اور بنانے والے تک نہیں پہنچے، تو پھر آپ اس کے مقصد تک نہیں پہنچے، اس علم کے مقصد تک نہیں پہنچے. پھر جب آپ کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، تو قلب ایک فرشتہ ہے، یہ فرشتے کی فارم اختیار کر لیتا ہے، اور فرشتہ جو اللہ کی یاد کے بغیر نہیں رہتا. تو وہ جو قلب ہے، اب یہ نفس قلبی نفس ہو جاتا ہے. یہ عالم ناسوت کے بعد کے ساتھ میں عالم ملکوت
تک ایکسیس کر سکتا ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ موو کر سکتا ہے، اور یہ 7ویں آسمان تک جا سکتا ہے، اور پھر یہ جنت جہنم کی آبزرویشنس کر سکتا ہے، جیسے صحابہ کر لیتے تھے کہ اپنی نمازوں میں وہ جنت جہنم کے نظارے دیکھ لیتے تھے۔ پھر اگر کل کے بعد اس کی روح زندہ ہو جائے تو وہ عالم جبروت، جہاں پہ روح، ملائکہ وہ روح کا جہان ہے، جہاں پہ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے پاس سے انفارمیشن آتی ہے، یہ روح اس جہان میں کمیونیکیٹ کرنے لگتی، اور پھر اس روح سے آگے اسے سری خفی اقفا، وہ جو مقصد اور راز کے اندر مالک، مقصد، راز اور راز کے اندر مالک، جب وہ مزید اس اسم کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے تو اس کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس کی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ثم استویٰ علی العرش، وہ سیونتھ ریالٹی میں پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ حق میں پہنچ کر وہ اب دائمی رہے گا، وہ دائمی رہے گا۔ اب یہ جو 7 ڈفرنٹ لیول آف سنز ہیں، وہ ہے تو اسی موبائل کے اندر، اسی باڈی کے اندر۔ تو جب انسان ان کسی بھی اس سم کو ایکٹیویٹ نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ 0 0 0 0، مطلب اللہ کے پاس اس کی جو کرسی تھی اس پہ کانٹا لگ گیا، اس کے بعد جو جنت الفردوس میں اس کی کرسی تھی اس پہ کانٹا لگ گیا، پھر 7ویں جتنی بھی جنتیں تھی اس نے ساری اس جگہ پہ کانٹا لگاتے 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 اب اس کا جناب ٹک لگنے شروع ہو گئے جہنم کے اندر۔ اب جو ایمان والا مسلمان ہے، جو پہلی جو دوزخ کا جو درجہ ہے دوزخ، وہ ایمان والے مسلمان کے لیے ہے۔ جو اگر منافق ہو جائے تو وہ وہاں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی پریشانی تھی کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا۔ اور سورہ حدید کے اندر جب سورہ حدید آتی ہے تو تفاسیر میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے تھے اس صورت کے بعد۔ کیوں؟ اس میں پل صراط کا ذکر ہے، اس میں وہاں پہ ایک ایسا نور ملے گا جو کہ مسلمان، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا لیکن اس پر نور نہیں ہوگا۔ اور اتنی پریشانی کی بات ہے کہ مجھے انالائز کرنا ہے کہ کہیں میرے ساتھ ایسے نہ ہو جائے۔ اور ہم سب کو یہ کانسیپچلی بڑا پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ اگر پاس پڑھے گا نہیں تو فیل ہو جائے گا، تو بچہ اگر پل صراط پہ پہنچے گا تو اس کے بعد نور نہیں ہوگا، اور میرا کیا بنے گا اور اس کا کیا بنے گا؟ خیر پل صراط تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے 2 3 سٹیجز اور بھی ہیں۔ خیر، اب یہ جو نفس ہے جو شیطان کو مان رہا ہے، اس کو خبیث نفس کہتے ہیں، اور اس کو پھر یہ باڈی سے نکلتا نہیں، اور پھر اس کو نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، پھر اس کو جب نکالتے ہیں تو ایک قالین میں اس کو بند کر لیتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے، یہ منوس ہوتا ہے، اور یہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے میں نے اللہ کے پاس نہیں جانا، کیونکہ ڈر رہا ہوتا ہے اب۔ اور پھر اس کو جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو لان تان ہو رہی ہوتی ہے، پہلے آسمان سے جھڑک کے اس کو دھکا، اس کو جھڑک کے اس کو جس قبر میں جس جگہ اس کو بند کرنا ہوتا ہے، اب قبر نہیں وہ برزخ ہے۔ اب اس کا مطلب اب ہم برزخ پہ آ گئے۔ اب ایک تو میں نے آپ کو اب دوبارہ سے واپس چلیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کہ آپ ایک جگہ پہ اپنے رب کے پاس ہے ابھی بھی، اور سیم ٹائم میں وہ عالم ارواح میں بھی ہے، اور سیم ٹائم میں وہ بھی دنیا میں بھی ہے، اور ان دا سیم ٹائم یا تو وہ برزخ میں خبیث روح ہے یا وہ ایک لطیف روح ہے۔ یہ سیم ٹائم میں ان پیرلل سارا پروسیس چل رہا ہے، ان دا سیم ٹائم، اور یہ صرف اس لیے چل رہا ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ صرف اس کو ادراک کا ٹائم کب ملے گا؟ سٹارٹ میں ملے گا یا اینڈ میں ملے گا؟ لیکن اس دن سے لے کے جو اس دن حق تھے وہ اسی دن حق ہو گئے، اور جو اس دن جن سے صحیح فیصلہ نہیں ہوا اسی دن سے ہی وہ تکلیف میں تھے، کہ جو تکلیف والا تھا اس کو راؤنڈ 2 مل جائے، اور جو حق والا تھا اس کا پیار اور بڑھ جائے۔ دونوں صورتوں میں ان کو واپس لے کے آنا چاہتا ہوں، اور اس میں پھر ایک نسبت بھی ڈالی کہ اگر میرے اللہ والوں کی نسبت مل جائے گی تو جن کے نصیب، جنہوں نے غلط فیصلے کر لی ہوئے، ان کی نسبت سے میں بخش دوں گا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اولیاء اللہ، درود شریف، قرآن، یہ نسبتیں ہیں۔ جب یہ نسبتیں لگیں گی تو ان کی شفاعت سے جنہوں نے اپنے نصیب خراب بھی، جنہوں نے غلط فیصلے بھی کیے، اللہ ان کو بھی نواز دیں گے۔ یہ شفاعت ہے۔ خیر شفاعت کا سبجیکٹ الگ ہے۔ اب برزخ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ مطلب یہ تو انفیئر ہو جائے گا، ایک بندہ برزخ میں آج گیا اور کل قیامت آئی تو اس کو تو بہت تھوڑا گناہ ملے گا، اور یا اس کو بہت کم اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اور ایک بندہ بہت پہلے، جب پہلا آدمی پیدا ہوا تھا تب سے برزخ میں ہے اب تک، ایسے نہیں ہے۔ میرے اندر ہی میں ایک جگہ پہ اپنے رب کے پاس ہوں، یا اگر رب کے پاس نہیں ہوں تو میں آگ میں ہوں، اپنی خواہشات میں ہوں۔ جو میزان ہے وہ اوپر نیچے ہونے والا نہیں ہے، وہ یا میں اپنے اندر گم ہوں یا میں اپنے رب کے پاس ہوں، یہ صراط مستقیم ہے، یا اس کی ابتدا میرے سے ہے اور اس کی انتہا رب کی ذات تک ہے۔ تو اگر میں برے کام کرتا ہوں تو میں اپنے نفس کے اندر، اپنے اندر کا جو گٹر ہے اس کے اندر اندھیرا، اس میں دبتا چلا جاتا ہوں، اور اگر اور اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں میں نور عطا کرتا ہوں، بصیرت۔ نور اور بصیرت کیا ہے کہ اس کو واضح پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اندھیرے میں ہوں، اور وہاں سے نکل کے کانسیپچولی وہ خیر کرتا کرتا اپنے گھر واپس جانے کی کوشش کرتا ہے۔
اب یہ جو خبیث نفس ہے، یہ خبیث نفس یا یہ جو نیک بندہ ہے، یہ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ اپنی ریالٹی کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ برزخ میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ریئلائز ہو جاتا ہے برزخ میں ان کو کہ ان کی جگہ کیا ہے. اور پھر برزخ میں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ان کی دنیا میں رہتے ہی اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میرا دل اللہ کے پاس جو ہے نا، وہ دل اللہ کے پاس ہی ہے. اچھا، ہم ایک ایکسٹریم پازیٹیو ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں، ایک نیگیٹو ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ برزخ از اے پیرلل ریالٹی، جہاں سے ایک سرٹن ٹائم کے لیے میں اس دنیا میں آیا. آنے سے پہلے اور آنے کے بعد میرا سٹیٹ وہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے کے بعد میں بدلا، یا آنے کے بعد میرا درجہ بڑھ گیا. یہ چیز فرق ضرور ڈالے گی برزخ میں، عالم ارواح میں اور قرب الہی میں. لیکن دنیا میں کب آیا؟ برزخ کے ٹائم سے اس کا کوئی، برزخ از اے پیرلل ریالٹی، عالم ارواح از اے پیرلل ریالٹی، ساتھ چلنے والی چیز ہے. اس کے بعد دنیا میں آ گیا، اور دنیا سے واپسی کے بعد، واپسی میں برزخ، برزخ پردہ ہو کہتے ہیں. یہ پردہ پھر حشر کے میدان میں کھلے گا. تو حشر کے میدان میں اگین اب ہو کیا رہا ہے کہ جب سب لوگ اندر آئے تو دنیا میں پیار بڑھانے کے لیے آئے، لیکن جب دنیا سے باہر جانا ہے تو برزخ اور حشر کا میدان یہ تلافی کا ذریعہ ہے. کہ اس پروسیس سے گزرتے ہوئے میں تھوڑا سا ٹائم ان کے لیے اتنا سلو کروں کہ جب یہ میرے پاس واپس ملے، جب ابھی تو اروا میں دور ہے میرے سے اور کہہ رہا ہے میں آپ کو ہوں، لیکن جب یہ میرے پاس آئے گا تو تھوڑا سا کچھ ایسا چکر میں ڈالوں کہ کسی نسبت سے، کسی برزخ کی دنیا کی تکلیف سے، برزخ کی تکلیف سے، حشر کے میدان کی تکلیف سے یہ سمجھ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ سارا بخشش کا پروگرام یا محبت بڑھانے کا پروگرام تھا جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا. تو آئی ہوپ کہ اس معاملے کو ہم سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ہمیں ٹائمز جب خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میں کسی جگہ پہ ہوں، وہ ایکچولی میں میری وہ حقیقت ہوتی ہے جب میں وہاں پہ ہوتا ہوں. اور آپ کبھی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ پیرل ریالٹیز ہیں، اور آپ کبھی خواب دیکھتے ہیں کہ مطلب عام جو انسان ہے، اگر وہ خواب میں مسجد دیکھے یا خواب میں اچھی چیز دیکھے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. لیکن عموماً انسان اپنے ماضی میں ہوتا ہے یا پریزنٹ میں ہوتا ہے. تو وہ خواب میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس کا نفس ہوتا ہے، نفس، قلب، روح، ان کی ڈفرینٹ زونز ہیں. اور یہ خواب میں سوتے وقت اپنے اوریجن کی طرف پرواز کرتی ہیں. تو قلب، روح اپنے رب کی طرف پرواز کرتی ہے. قلب اس وقت کوشش کرتا ہے متوجہ ہونے کے لیے، لیکن اس کے اوپر نفس آ کے بیٹھا ہوتا ہے. نفس اصل میں اس کے اوپر گندگی کی لیئر چڑھا کے، نفس شیطانی نفس تو خود گندگی میں پھرتا رہتا ہے. اب یہ جو نیک آدمی ہے، یا جو اللہ کا ایک ایک نفس امارہ ہے، اس کو آپ گنہگار آدمی کہہ لیں، اللہ کبھی بھی رحیم ہے، معاف کر سکتے ہیں. ایک ابھی فائٹ میں ہے، دونوں کے درمیان میں ہے. اور ایک ہے جو صدیق ہے، شہید ہے، صالح ہے. تو جو صدیق اور شہید جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو واقعی دل اللہ کو دے چکے ہوتے ہیں، جو ابھی پہلی ڈسکشن ہم کر رہے تھے، وہ تو دنیا میں رہتے بھی قرب الہی اچیو کر جاتے ہیں. اور یہ باقی سارا پروسیس ان کے لیے ایک ایسے ہی ہے جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم، یا جیسے مشکیزے سے پانی باہر نکلا. اور وہ اپنے رب کے مطلب حشر کا میدان کچھ لوگوں کے لیے ایک لمحے کا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور 50,000 سال میں ایک سال کو کوئی نہیں پتا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا. اور کچھ لوگوں کے لیے وہ دن وزنی ہو جائے گا. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ لوگ اس پروسیس کو اسی لیے یہاں پہ ہوتے ہوئے بائی پاس کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں دلی طور پہ. اب جو اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ رہا، وہ بندہ ایک ٹریپ میں آ جاتا ہے، ایک جگہ پھنس جاتا ہے، اپنے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے. اب یہ بندہ جب برزخ میں جائے گا واپس، تو وہاں وہ اس گندگی کے ساتھ ہوگا جو اس کے دل میں غلط سلیکشن کی وجہ سے، جو اس کے نفس میں غلط سلیکشن کی وجہ سے جو بڑھ کے سامنے آئی ہے، کہ اس نے مالک کے مقابلے میں مخلوق کو پریفر کر لیا. جبکہ انسان کو مالک کو پریفر کرنا تھا، پھر مالک اس کو اپنی اور عزت اور شان سے نوازے گا. تو یہ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ برزخ میں پہلے یا بعد میں کا کوئی تعلق نہیں بنتا، اور عالم ارواح میں پہلے یا بعد میں کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ سب پیرلل میں چل رہا ہے، سیمس لائک. وہ میری عقل کو سمجھانے کے لیے تفاسیر میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن زمین بنائی، دوسرے دن آسمان بنایا. وہ میری طرح کا کانٹریکٹر یا میری طرح کا کوئی انجینئر نہیں ہے اللہ کی ذات. وہ ہر روز ایک نئی شان، کلو یومن. اب یوم کا مطلب ایک ریالٹی، کتنی ریالٹیز میں وہ پیرلل چل رہا ہے اور چلا رہا ہے. اور وہ اگر آپ کا رب لمیٹڈ ہو، میرا رب لمیٹڈ ہو، تو رب ہی نہ ہوا.
تو لیکن یہ انسان کے عقل سافٹ ویئر کو سمجھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ساری ہے، جسے آہستہ آہستہ بتدریج وہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ اب یہ سب پیرلل چیزیں چل رہی ہیں، اور اسی کے درمیان میں کبھی وہ دنیا میں آتا ہے فیصلہ بدلنے کے لیے اپنا۔ اب شروع میں آ جائے بعد میں آ جائے میٹر نہیں کرتا، وہ برزخ میں موجود ہے سیم ٹائم، مطلب اللہ کے پاس ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، عالم اروا میں کہتا میں آپ کا ہوں، پھر دنیا میں آتا ہے اسی ٹائم پہ ایک ریکٹیفیکیشن کے لیے، لیکن برزخ بھی پیرلل میں چل رہی ہے اسی ٹائم پہ، کیونکہ اس نے وہ اس مالک کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اب ایک عجیب کیفیت میں ہے، متزلزل کیفیت میں ہے۔ اس متزلزل کیفیت سے نکلنے کے لیے دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا واپس عالم ارواں سے دنیا میں آتا ہے، پھر برزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو مطلب سیمس لائک کہ برزخ از اے پیرل ریالٹی، وہاں ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ نہیں چلتا۔ یہ وہ سوال کا جواب تھا کہ جی برزخ میں جب جائیں گے تو جو پہلے فوت ہو گئے وہ پہلے چلے گئے اور ہم بعد میں جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ اگر اس میں کوئی بات ایسی ہے جو کہ حق بر حق نہیں ہے، تو اس میں اگر کچھ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو تو آئی ایم ریڈی ٹو ریکٹیفائی اٹ۔ اللہ کسی بری، اللہ تعالیٰ کسی ایسے مطلب ایسی کسی کانسیپٹ سے ہمیں بچائے جو ناحق کو اور جو اللہ سے ہمیں دور کرے۔ لیکن یہ صرف جو میری ناقص عقل میں ایک تصویر آ رہی ہے، میں اس کے مطابق آپ کو یہ ساری بات شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اب یہاں سے آگے جو پہلا پارٹ تھا، آئی ہوپ کہ اس میں اگر کوئی آپ کا مزید اور سوال ہو، کیونکہ صرف یہ کانسیپچول یا فلوسافیکل ڈسکشن ہے، وہ ہم بعد میں لیتے ہیں۔ لیکن اب آ جاتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے، تو سوتا ہوا آدمی جب مرتا ہے تو وہ کب مرتا ہے، روح کیسے قبض ہوتی ہے، کیا فرشتے کیا جن آپ کی روح کو قبض کر سکتے ہیں، اور کیا جب آپ بہت سی جگہ پہ خبریں آتی ہیں کہ ہم نے کسی کی آتما کو دیکھا ہے، تو وہ کیا چیز ہے، اور ہندو اور بہت سے اور ریلیجنس میں لوگ روحوں کو حاضر کر لیتے ہیں، وہ کیا کانسیپٹ ہے، کیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کیا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ پھر جنوں کو نہیں مانتے اس بات پہ آ کے کہ یار یہ تو ایمان ہی مارا جاتا رہے گا۔ ہم اب اس ڈسکشن پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کا یہ جو نفس ہے، اب یہ خبیث نفس، تو جو نفس مطمئن ہے، وہ تو جیسے ہی فرشتہ آتا ہے تو وہ اس نفس کو عزت اور اکرام کے ساتھ، کیونکہ اس نفس سے وہ تمام انرجی سینٹرز استعمال کر کے اس کا وہ جو نفس ہے محبوب الہی ہو چکا ہے اب۔ مطلب نفس نے قلب کا نالج لیا تو یہ قلبی ہو گیا، نفس نے روح کا نالج لیا تو یہ روحانی ہو گیا، نفس پھر سری خفی اخفا محبت کی گہرائیوں میں پہنچا اور یہ نفس محبوب ہو گیا، تو یہ محبوب نفس ہو گیا، اور یہ صدیق ہے، یہ شہید ہے، یہ نفس اب اپنے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اوکے، اب یہ جب اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہ اجازت اس سے سلب کی، تو یہ نفس ریڈی تھا، اس نے ان تمام چیزوں سے نالج لے کے اپنے رب کو سمجھ لیا کانسیپچل لیول پہ، اور اب اپنے رب کے پاس شان کے ساتھ وہ واپس جا رہا ہے، روح اس کے تابع، قلب اس کے تابع، سری خفی اخفا تمام جو سینٹرز تھے اس نے وہاں پہ ان کو سمجھ کے اپنے رب تک واپس چلا گیا۔ یہ نفس اگر تو صدیق ہے تو فوراً اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، شہید ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور شہید کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، اللہ کی طرف بلانے والا بھی شہادت دے رہا ہے، ایکسیڈنٹ میں مرنے والا بھی شہید ہے، اور اپنے نفس کو قربان کرنے والا بھی شہید ہے۔ لیکن ان سب کے بعد سب سے اوپر جو دل اللہ سے لگا لے وہ صدیق ہو گیا، پھر شہید ہیں۔ اب جو صالحین ہیں، صالحین جب دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ پھر برزخ میں ان کی قبر ایک جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب جو خبیث نفس ہے، یہ جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اب یہاں سے باتیں تھوڑی سی مطلب یہ فلسفیانہ ہے، آئی ہوپ کہ وہ اس کا حق ادا ہو سکے، اور کوئی بات غیر شرعی مطلب یہ ان اوتھینٹک ریفرنسز کی طرف نہ جائے، کہ یہ جو نفس ہے، یہ جو شیطانی نفس ہے، اس شیطانی نفس کو آم، جب یہ جو قبر اور برزخ ہے، قبر اور جو برزخ کی ڈائمنشن ہے، روح واپس چلی جاتی ہے، روح ایک روح ایک اللہ کا امر ہے، روح کا مطلب اجازت نامہ، وہ واپس چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ صدیق، شہید اور صالح لوگ یہ اپنے برزخ میں ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کی روح کو قابو کر لیا، قبضہ کر لیا، تو یہ پاسبل ہی نہیں، روح اللہ کا اسپیشل امر ہے، وہ نفس اللہ کا آدمی ہے، اس کو کوئی جادوگر، کوئی جن شیطان ٹچ ہی نہیں کر سکتا، جب دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس جائیں تو ان کو نور اور روشنی کا ڈر ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کیسے اس کی روح کو وہ قید کر سکتے، جو ڈرامے میں دکھایا انہوں نے کہ جناب وہ دو روحیں تھی ایک جگہ پہ قید تھی، پھر انہوں نے وہ عمل کیا تو روح چھڑا لی۔
یا اس پاک نفس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو ایجنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے پاس جانا تو مرنے کے. سلمان علیہ السلام کو کوئی جن اگر دیکھ لیتا تھا نا، سورہ صبح میں جو ہم آج کل اسٹڈی کریں، وہ غور سے دیکھتا تھا، وہ جل کے مر جاتا. سلمان علیہ تو آپ اور میں تو محمدی ہیں، صلی اللہ، ہم لوگ تو صلی اللہ علیہ وسلم محمدی ہیں. تو کوئی بندہ کوئی آ کے آپ کے نفس کو، آپ کی روح کو برزخ سے یہاں پہ بلا لے گا، مطلب دیر آر سم پروسیسز، یہ ریالٹیز ہیں، ان کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اعمال ہیں. ارواح کو خواب کی ڈائمنشن میں، ارواح کو اللہ تعالیٰ کے امر سے کچھ اعمال ہیں، ان سے اپروچ صوفی ازم کے کچھ سلسلوں میں کچھ ویز ہیں کنیکٹ کرنے کے، لیکن اس کنیکٹ کرنے کے پیچھے یہ اپروچ نہیں ہوتی کہ میں ان سے تقدیر بدلوا لوں گا. ان کے علم سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں. جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جاتے ہیں دربار پہ، صحابہ کرام کے درباروں پہ جاتے ہیں یا مزار پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزار پہ جاتے ہیں، تو اکثر وہاں پہ جو نور آ رہا ہوتا ہے ان کے نفس کے اوپر، کیونکہ وہ برزخ میں ان کا نفس تو ہوتا ہے، اس سے آپ کے اوپر کنسپچل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں جاؤں وہاں پہ شرک اور بدعت کی نیت سے، اور ان سے جا کے مانگ رہا ہوں، تو یہ غلط ڈائمنشن ہے. تو ان ارواح سے لنک بنتا ہے، لیکن اس لنک کے پیچھے کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں جیسے فلانے کوئی بھی بندہ کہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں آ کے کسی نے یہ کہا ہے، مجھے کسی بزرگ نے یہ کہا ہے، مجھے کسی صحابی نے یہ کہا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ چیزیں حقیقت بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خواب میں آ کے کوئی کہے گا کہ میں تمہاری زندگی بڑھا دوں گا، میں تمہارا مقدر بدل دوں گا. جس طرف ہم چل پڑتے ہیں در حقیقت، یہ بڑی باریک سی لائن ہے. وسیلہ واسطہ، یہ ایک بڑی باریک سی لائن ہے کہ ہم وسیلہ واسطہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو میں عاجزی اختیار کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام آپ کے نیک لوگ تھے، میں تو اتنا نیک نہیں ہوں. آپ ان کی نیکیاں اور مجھے ان کی نسبت سے، میرے نبی کی نسبت سے آپ میری بھی دعا قبول کر لیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے میرا یہ کام آپ کر دیں. میں یہ عاجزی کا ایک طریقہ ہے، وسیلہ واسطہ نسبت، اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے. لیکن اب ارواح کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے، اور بننے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ علم سے فائدہ اٹھانا. لیکن جو شیطان نفوس سے کنیکشن لوگ بناتے ہیں، وہ شر حاصل کرنے کے لیے بناتے ہیں. اچھا، تو اب اگر نفس قلبی ہے، روحانی ہے، اور نفس اللہ کا محبوب ہے، تو یہ تو برزخ میں ہے، اور اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب وہ جو خبیث نفس ہے، وہ سڈن ڈیتھ کے کیس میں خبیث، اب ایک مجھے ایک ریفرنس ملا ہے، ایک اہل بیت کے امام ہے ان سے، کہ سڈن ڈیتھ کے کیس میں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، وہ جو نفس ہوتا ہے، وہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ ابھی برزخ میں ہی ہوتا ہے. اور جادوگر مینی ٹائمز ایسی قبروں پہ بیٹھ کے چلا کرتے ہیں جہاں پہ سڈن ڈیتھ ہوئی ہو، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو نفس ہوتا ہے، اس کو جو کہ اس وقت ایک، جس کو آپ ایک جن کہہ لیں، اس کو کنٹرول کرنے اور اس سے کام لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور عموماً اس میں یہ روح نہیں ہے، یہ روح نہیں ہے، یہ روح نہیں ہے. اور اس میں ایک اور پاسبلٹی بھی ہے کہ اس ٹائم پہ شیاطین، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ شیاطین اس ٹائم پہ دھوکے کے ساتھ اس بندے کو اس قبر پہ بیٹھ کے چلا کرواتے ہیں، اور پھر ایک شیطان اس کو مل جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس اس روح کو کنٹرول کر لیا، جبکہ وہ روح کنٹرول نہیں کر سکتے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خبیث نفس ہے، پھر اس خبیث نفس کو غذا کہیں نہیں ملتی، اور یہ عموماً خواب میں، زندگی میں، یہ بری جگہوں پہ رہتا ہے، شرک میں، برے کاموں میں رہتا ہے. یہ جو خبیث نفس ہے، یہ خبیث نفس، اس کو برزخ میں سزا مل رہی ہوتی ہے. اور اب دو تین ریکارڈز ایسے بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں کسی کو عذاب ہو رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ غالباً ابو جہل یا ابو لہب کا واقعہ، کہ ایک طرف سے ایک بہت لمبے چوڑے فرشتے نے پکڑا، اور دوسری طرف سے بہت لمبے چوڑے فرشتے نے پکڑا، اور وہ بلا رہا ہے کہ عمر میری مدد کرو. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو وہ بے ہوش ان پہ سکتہ سا طاری ہو گیا، وہ بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بے ہوش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اگر عمر کی یہ حالت ہوگی تو قیامت تو نہیں آ گئی. تو پھر انہوں نے جب سارا واقعہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ کافر تھا، ابو جہل یا ابو لہب، اللہ کا بھی معاف فرمائے، جس کو برزخ میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اس ڈائمنشن کے اندر. تو برزخ کے معاملات کبھی کبھی عیاں ہو جاتے ہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہمارا شیطان ہوتا ہے، یا جو وہ ہمارا قارین ہوتا ہے،
اس شیطان یا اس قارین، کیونکہ وہ ایک جن ہے، مطلب میرا جو شیطان ہے، یہ جو میرا نفس ہے، یہ شیطانی نفس ہو گیا، اور وہ جو میرے ساتھ میرا قارین رہتا ہے اس کے بعد میری پوری انفارمیشن ہے۔ تو اب ایسی ایک ایسی کانسیپٹ ہے جس کے اندر کہ یہ جو میرا قارین ہے، عموماً تو میری ڈیتھ کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کی زندگی رہتی ہے، اور پھر یہ بھی اپنے سرٹن ٹائم پہ مر جاتا ہے، لیکن ایک سرٹن ٹائم تک وہ جو قارین ہے، یا وہ جو نفس ہے، خبیث نفس، یا وہ جو قارین ہے میرا، وہ جو شیطان ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں شیاطین، اور پھر اس سے انفارمیشن لیتے ہیں آپ کی، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک دو ہندو دوست ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے یہاں پہ ایک مندر ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ کوئی روح آتی ہے، بتاتی ہے کہ بندے کی ڈیتھ کیسی ہوئی، اور وہ ویسے ہی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی روح تھی، یہ اللہ والی، یہ جو عمل ہے، یہ غیب کا علم جانتے ہیں، اور یہ خدا ہے، اور ان سے ہم تقدیر اپنی چینج کروا سکتے ہیں، پھر لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اور ایسا ایک واقعہ بھی ہے کہ مدینے میں ایک جادوگر تھا، وہ اس وقت جو عالم تھے ان کو پتہ لگا کہ یہ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، تو وہ جب عالم ان کے پاس گئے تو انہوں نے پتھر اٹھا لیے زمین سے، اور پھر جب اس کے پاس گئے اور انہوں نے گن لیا ان پتھروں کو، تو ان کو پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں؟ تو اس نے، جو اس کا اپنا شیطان، جو جن اس کا دوست تھا، اس جن نے ان عالم کے قارین سے، مطلب اس عالم کی قارین سے یہ انفارمیشن لی اور بتا دیا کہ ان کے ہاتھ میں 7 یا 14 ہیں، جتنے بھی پتھر ہیں۔ لیکن اگلے دن جب اب وہ سارے مرید بڑے امپریس ہو گئے کہ واقعی یہ بندہ غیب جانتا ہے۔ اب غیب کا جان لینا، انبیاء سے آگے بھی کسی کو غیب کا پتہ ہے؟ آپ کسی نے ذوالقرنین علیہ السلام کا یا کسی نے خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہو تو اس کو پتہ لگے کہ غیب کا جان لینا کوئی کمال بات نہیں۔ رب آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا رازق ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن حدیث سے ہی ہے۔ اب اس کے بعد غیب جان کے میں نے کیا اکھاڑ لینا ہے؟ میں اپنا دل ہی نہ بدل پاؤں تو غیب یہ تو صرف لالچی ہے کہ مجھے غیب پتہ لگ جائے گا تو میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہوں یا میرا کام ہو جائے گا۔ اصل کام ہے صبر کر لینا اور توکل کر کے چل پڑنا، کیونکہ مقصد ہے اس پروسیس کے اندر سے اپنے رب کو پہچانا۔ اچھا خیر، پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں، تو وہ جو اگلے دن وہ شیخ دوبارہ گئے اس جادوگر کے پاس، اور مرید بھی ساتھ تھے، اور اس دفعہ انہوں نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑ لی، اور اس دفعہ گنی نہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو پوچھا بتا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں، تو آج نہیں بتا پایا، سوچ رہا لیکن بتا نہیں پا رہا، کیونکہ وہ آپ اس کو کاہن کو کہتے ہیں مائنڈ ریڈر۔ میں جو پڑھتا ہوں برین سینٹر میں آتا ہے، اور میرے برین سینٹر کو میرا شیطان جانتا ہے، اور میرا شیطان جو ہے، میرا قرین جو ہے، اس قرین یہ جن ہے، اور اس سے دوسرا جن انفارمیشن لے کے جادوگر کو یا اس عامل کو بتا دیتا ہے۔ تو ایک ریکارڈ میں ایسے ہی ہے بالکل کہ وہ جو اس بندے کا جو شیطان ہوتا ہے، اس شیطان کے ساتھ کمیونیکیشن بنا کے وہ جن پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے مرا تھا، اور اس کی شکل دھار کے، یا اسی کا نفس، اسی کا جو قرین ہے، وہ وہاں پہ آ کے بتاتا ہے فور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم، یا اس سے انفارمیشن لے کے بتاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ علم الغیب یہ جانتا ہے۔ اور جس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس، یا یہ عالم، یا یہ بت، یا یہ عمل علم الغیب جانتا ہے، تو لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مجھے اسلامک ریفرنس ابھی تک ملا جس میں، ابھی تو مطالعہ چل رہا ہے، کہ جس میں سڈن ڈیتھ کے اندر ایک سرٹن ٹائم تک یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روح واپس نہیں گئی، لیکن اس کا وہ جو نفس ہے، یا جو اس کا وہ قارین ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہاں بھٹکتا رہتا ہے، یا وہاں رکا رہتا ہے، یا خودکشی کے کیس میں ایسے ہوتا ہے کہ ان دونوں کیسز میں وہ جو قارین ہے اس کا، جو کہ اسی کا پارٹ ہوتا ہے، وہ اپنی انہی دنیا کی جگہوں پہ جہاں سے وہ لنکڈ ہوتا ہے وہاں رہتا ہے، اور وہاں نظر آتا ہے، لیکن یہ اس کی روح نہیں ہوتی، روح واپس جا چکی۔ اور اگر اس کا نفس روح سے لے کے نورانی نفس ہو گیا تو وہ بھی برزخ میں ہے، یہ اس کا وہ شیطان، یہ اس کا قارین ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء کے کیس میں یہ جو قارین ہے یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف جا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جب مزار کے پاس سے گزرے تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا قبر میں، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا قارین تھا، یا یہ ان کا وہ نفس تھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملے، تو اب وہاں وہ ان کا روحانی پارٹ تھا، یا ان کا نفس تھا، ایلیویٹ تھا، یہ ان کا قارین تھا۔ اب یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیسڈ آن دیٹ احادیث ہے، علم الغیب تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ان باتوں کے ساتھ ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کہ جو عموماً ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے، اس کے پیچھے پھر ہم لوگ کبھی کبھی گمراہ اور لوگوں پہ ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تو لیٹ اس
لیٹ اس مطلب اس بات کو لے کے چلتے ہیں کہ وہ اس انسان کا وہ جو قارئین ہے، جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا تھا، تو سم ہاؤ اس کے ساتھ کنیکشن زندگی میں بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی ڈیتھ کے بعد بھی اس سے جب تک کہ وہ زندہ رہتا ہے کہ سرٹن ٹائم تک. اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ بھی مر جاتا ہے. لیکن کبھی ایسے بھی کچھ ایسے بھی ریکارڈز ہیں کہ فور سرٹن ٹائم اس کی وہ جو خباثت ہے وہ اس جگہ پہ رہتی ہے، اور اس سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ شیاطین اس نفس کو استعمال کر کے دنیا میں گمراہی پھیلاتے ہیں ایک خاص وقت تک. ان دونوں میں سے جو بھی چیز اپلیکیبل ہے کہ ایک خاص وقت پہلی پہلی تو یہ ہے کہ وہ مر گیا اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے اپنے کسی کے مرے ماں باپ کو بلا لیا گیا، حاضر کر لیا گیا، تو وہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے قارئین کو سماؤ حاضر کیا گیا. اچھا، اس میں ایک تیسری چیز بھی آتی ہے جو کہ ایک شیاطین یہ کام کرتے ہیں، اور ایک ٹرپ ٹو سپر نیچرل ایک بندے کی پوری کارگزاری ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کہ جب وہ یہ جو شیطانی ٹولوں کے ساتھ ملا اور پھر ان کے اندر بیٹھا اور پھر اس کے اندر دیکھا کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک بندے کی سٹوری ہے کہ 3 ماہ کی وہ ایک اس کی یوٹیوب کے اوپر اس کی پوری ڈاکیومنٹری ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل، کہ وہ کیسے ایک ایلومیناٹی اور کچھ اینی ہاؤ وہ کچھ گروپ کے ساتھ ملا اور پھر کرتے کرتے ایک ایسی پارٹی میں پہنچا جہاں کہا گیا کہ تمہیں جو سب سے زیادہ پیار ہے جسے اور دنیا سے چلا گیا، ہم تمہاری ملاقات اس سے کروا دیتے ہیں. اور پھر وہاں پہ اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ، اس نے کہا مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے، تو اس کے ماں باپ سے اس کی ملاقات کروا دی گئی. اس نے بات چیت کی ان کے ساتھ باقاعدہ، اور ان کو پتہ لگا کہ ان کے پاس بڑی پاورز ہیں اور یہ ارواح کو بلا سکتے ہیں اور یہ خدا ہیں، اور پھر انسان کا بلیف ان کے اوپر چلا جاتا ہے. در حقیقت شیاطین کی ایک خاص کیٹیگری ہے، اس کے لیے بہت طاقت اور زور لگتا ہے کہ کسی مرے ہوئے کے روپ دھار کے آنا. ابلیس کے پاس ایسی بہت سی ایبلٹیز اللہ نے دی ہیں کہ یہ کسی شکل میں آتا ہے اور آپ کو ٹریپ کر دیتا ہے. لیکن یہ اولیاء یا انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو خاص نہیں اڈاپٹ کر سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا چہرہ اگر آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے خواب میں دیکھیں گے، کیونکہ شیطان میرے شکل میں نہیں آ سکتا. لیکن ابلیس جنوں کی ایک فارم ہے کہ جو شیپ شفٹ کر کے آ کے گمراہ کر سکتی ہے، اور ماضی کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قتل کا توبہ نعوذ باللہ منصوبہ بنایا جاتا تب بھی شیخ نجدی کی فارم میں آیا، بدر میں بھی فزیکلی اویلیبل تھا، اور مکے میں بھی آ کے لبیک اللہم لبیک کی جو تلبیحات تھی اس میں آ کے فزیکلی اس نے لوگوں کو بتایا کہ ایسے پڑھو. جب 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 اس کو ضرورت پڑتی ہے انسان کو گمراہ کرنے کی تو آتا ہے. ابھی ہیومن کا انٹلیکٹ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اس کو کلیئر کٹ پتا ہو کہ اس راستے پہ میں نے جانا ہی نہیں. اور یہ تو قرآن میں بھی قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے راستے پہ چل رہے ہوں گے میں آؤں گا، ان کو انٹرپٹ کروں گا میں. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس بھی آیا اور آ کے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کو مطلب تمہارا باپ ان سے جیلس ہے زیادہ، تمہارا باپ تم سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے اور تم سے، اور وہ جیلس ہو گئے اس وسوسے کی وجہ سے. تو تیسری جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو کسی روح سے کنیکشن بنا لینا ہے، یا شیاطین خود اس شکل میں آ کے بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ. اور اگر وہ کسی پرانی روح کو حاضر کرتا ہے اور اس میں اپنی باپ یا ماں کی روح کو بلا لیتا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ روح سے عالم ارواح سے روح کو نکال سکتے ہیں یا برزخ سے روح کو نکال سکتے ہیں، تو پھر آپ کا ایمان ان کے اوپر جا سکتا ہے کہ یار یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ایسے میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں پیری فقیری میں بھی، اور مطلب ایسے بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ان لائنوں میں بھی جا کے یا امارت کی وجہ سے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حق سچ رستہ ہے، اور پھر ان روحوں سے مدد لینے لگ جاتے ہیں اور فیوچر نالج مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے فیصلے لینے شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں سے آگے پھر شیطان کے ٹریپ میں چلے جاتے ہیں. خیر، کمنگ بیک ٹو دا سیم کنفیوژن کہ کوئی کسی کی روح کو نہیں بلا سکتا اور کوئی کسی کے نفس کو، اگر وہ پاک نفس ہے تو نہیں بلا سکتا. اونلی پاسبلٹی کہ اس کا جو اپنا شیطان ہے فور اے سرٹن ٹائم جب تک وہ زندہ رہتا ہے، جو کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کب تک وہ زندہ رہتا ہے کسی کے مرنے کے بعد، اس سے کوئی کمیونیکیشن چینل آن کیا جا سکتا ہے، بٹ وہ بھی کسی لمیٹڈ وے سے. یا اس میں پاسبلٹی ہے کہ شیاطین خود اس کی شکل دھار کے آ کے لوگوں سے بات کریں. ان چاروں میں سے جو بھی آپشن ہو، یہ اتنا ہی ڈرامہ ہے، اس سے زیادہ یہ ڈرامہ نہیں ہے. لیکن ایک مومن بندے کو جو راضی بر رضا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، وہ ان میں سے کسی بھی باتوں میں نہیں پڑتا. روح کو ٹریپ کیسے کوئی کر لے گا؟ وہ اللہ کا امر ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. روح تو اللہ کے نور سے بنی ہوئی ہے، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی یہاں پہ. روح کے متعلق جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس میں تو آپ کو صوفیاء یا جو علماء یہ جو دین سے پتہ، ایک تو روح کا نالج کم ہے اور یہ قلیل ہے اور قلیل لوگوں کے پاس ہے. مطلب یہ راز ہے، یہ راز ہے. اور وہ راز اسی پہ کھلے گا کہ جو اس کی ذات کی طرف متوجہ ہے، تو اس کو پھر وہاں وہ چیزیں عطا ہوں گی. لیکن یہ کوئی حجت نہیں ہے.
آپ کے لیے ایمان لے کے آنا ہے اور عمل صالح کرنے ہیں، بٹ روح تو اللہ کا امر ہے، باقی پیچھے رہ گیا آپ کا نفس کہ وہ کیا لباس پہنتا ہے۔ تو اس ساری ڈسکشن کو میں بتا آپ کو اس لیے رہا ہوں، مطلب ڈائریکٹلی تو کوئی اس کا کوئی تعلق آپ کے ایمان یقین کے ساتھ تو نہیں، لیکن میں بتا آپ کو کیوں رہا ہوں کہ ہم جو قلب کی بات کرتے ہیں، نفس کی بات کرتے ہیں، قلب، نفس اور شیطان کا ذکر تو قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے، اور ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو برزخ میں ایکسیسیبل ہے، اور وہ نالج کس کے پاس ہے، اور پھر اس نالج کو لے کے ہمیں کیا ملے گا؟ اگر تو اس سے میں اللہ کی معرفت لینا چاہتا ہوں تو فائن، وہ اللہ سے ڈائریکٹ بھی لی جا سکتی ہے، اولیاء اللہ سے بھی کنیکشن قرآن حدیث اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو شیطانی ٹولہ ہے جو کسی کے شر کو استعمال کرتا ہے، یا کسی کی برائی کو، کسی کی خباثت کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور در حقیقت انسان جب خبیث ہو جائے تو پھر اس سے بڑا اور ظالم تو کوئی نہیں۔ ایسے تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں۔ اور روح ٹریپ کیا ہوا تھا، اور کلام پڑھا، روح آزاد ہوگی، کمال ہو گیا۔ مطلب اب اگر ایسے ڈرامے آپ دیکھیں گے جس کے اندر روحیں ٹریپ ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ جنہوں نے کی ہوئی ہیں روحیں ٹریپ، ویری گڈ ہے، تو پھر جن زیادہ طاقتور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ طاقت؟ تو توبہ نعوذ باللہ، ہم یہی بتا رہے ہیں کہ روح کو اگر کوئی جن ٹریپ کر سکتے تو جن زیادہ بڑھ گیا یا شیطان زیادہ آگے نکل گیا۔ اب یہ باتیں جب میرے اور آپ کے بچے دیکھیں گے تو باقی باتیں تو آپ چھوڑ دیں، قبر، حشر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، انسان کا تو یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج کل پورا زور لگ رہا ہے کہ شیاطین طاقتور ہیں، اور دجالی پارٹی جو ہے وہ شیطان اور دجال ان لوگوں کے پیچھے لگ کے دنیا سنورتی ہے۔ اور میں آم، قوم شعیب کے متعلق جو آج انفارمیشن ڈسکس، وہ جو میں اسٹڈی کر رہا تھا الحمدللہ، کہ وہ جب شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے ان کا رزق بڑھ جاتا تھا۔ اصحاب ایکا کی جو بات ہے، وہ جب یو- شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ شرک کرتے تھے، اور جو بھی وہ واقعہ تو ابھی دوبارہ سے ریفریش کرنا پڑے گا، ان کا رزق بڑھ جاتا تھا۔ تو اگر رزق، وہ نہیں، وہ یوم السبت والوں کی بات ہے، مطلب یہ دنیا کا زیادہ آ جانا، کاموں کا ہو جانا، میری مرضی کے مطابق چیزیں چل پڑنا، یہ آپ حق پہ ہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے اس کے اندر، اور یہی ٹریپ ہے۔ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، عاجزی کا آنا، ٹھہراؤ آنا، اللہ سے محبت ہونا، انسان کی قدر ہونا، یہ چیزیں ہیں جو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوں، جبکہ یہ کوئی انڈیکیٹر ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہم سب کو یہ پتا کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کسی کے پاس کامیابی کتنی زیادہ ہے۔ خیر، اب اپنے پوائنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں کہ جن، فرشتے، جانور، دنیا کی تمام مخلوقات، اس پہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اور ہمیں اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، اب جو لاسٹ پارٹ ہے، میرا خیال ہے کہ ڈسکشن ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے۔ لاسٹ پارٹ یہ ہے کہ جب انسان، لیٹ سے ایک انسان کی 60 سال کی زندگی ہے اور وہ اچھے کام کرتا ہے تو 60 سے 70 پہ بھی جا سکتی ہے۔ دیر کچھ ایکٹ ہیں جو کہ اس زون کے اندر اس کی عمر کو بڑھا سکتے ہیں، کہ کچھ ایک فکس، مطلب اس کو جو میں نے لائف دی ہے، اس لائف کے اندر اگر یہ اچھے کام کرے گا تو 10 سے 15 کی لائف ٹائم کی زیادہ یہ لائف لے سکتا ہے۔ صدقے کے متعلق آتا ہے، اس سے عمر بڑھتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری سے، خوش اخلاقی سے عمر بڑھتی ہے، اور اگر کوئی انسان برے کام کرتا ہے تو اس کی عمر کم بھی ہو جاتی ہے۔ ایک ایکسپلینیشن میں اس سے باطنی عمر کا مراد ہے، کہ اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ کی باطنی حیات بڑھ جاتی ہے، اور اگر صدقہ خیرات یا نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں، تو آپ کے اندر کا انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب لیٹ سے ایک بندے کی عمر 70 سال ہے، اور 70 سال تک وہ دنیا میں ہی رہے گا۔ اگر تو 70 سال کے اندر اس کا نفس زندہ ہو گیا، نفس پاک ہو گیا، اس کے مطلب اس کا نفس پاک ہو گیا، اور نفس قلبی لباس پہن لیا نفس نے، اور اب ادھر ہی رہتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اگر یہ سو رہا ہے یا اس کو حادثہ لاحق ہو گیا تو باطنی طور پہ تو یہ زندہ ہے، باڈی اس کی صرف ڈیڈ ہے، یا باڈی صرف کوما میں ہے، لیکن اس خاص ٹائم تک وہ دنیا میں ہی رہے گا، اور وہ اس کی تکلیف کو، اس کی بخشش کا سامان بنایا جائے گا، لیکن اس کا وہ نفس زندہ ہو چکا ہوا اور لاشعوری طور پہ اپنے اللہ سے کنیکٹڈ ہے۔ لیکن جس دن اس دنیا میں، اس ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمینشن میں اس کا لاسٹ ٹائم ہوگا، تو پھر یہ اجازت اس سے لے لی جائے گی، اور وہ اپنی نیکسٹ ڈائمینشن میں چلا جائے گا۔ دنیا میں وہ ابھی کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن جیسے خواب کی ڈائمینشن میں، میں آپ کو خواب کی ڈائمینشن میں اور برزخ کی ڈائمینشن میں، برزخ تو ایک وہ زون ہے جس وقت یہاں سے ٹائم اینڈ اسپیس سے نکلتا ہے تو وہ پردہ کھل جاتا ہے، اور پھر ہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو تم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہو کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ ہم ہی اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تم اگر چیمپئن بندے تو اس کو بندے کو واپس لا کے بتاؤ،
تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ تم سے بلانگ ہی نہیں کرتا، یہ تو مجھ سے بلانگ کرتا ہے، تم تو احمد چودھری بنے ہوئے تھے، میرا باپ، میری بیٹی، میری بہن، مطلب میرا میرا میرا، وہ تمہارا تھا ہی نہیں، وہ میں نے اس کو یہاں انجیکٹ کیا تھا، میں نے اس کو واپس بلا لیا، تم میرے تیرے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، تم بھی میرے اور یہ بھی میرا ہی ہے۔ تو اب وہ انسان، ہم زندگی موت لے رہے ہوتے ہیں آنکھیں کھلی رہنے سے، بات چیت کرنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی زندگی موت اندر کی حیات سے ہے۔ however ایک خاص ٹائم ہے کہ جب اس ٹائم کے اندر اگر وہ زندہ ہو گیا تو چاہے وہ بے ہوش ہو یا چاہے وہ چل پھر رہا ہو، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ لیکن جس ٹائم اس کی روح اس قید سے اس کی روح اس ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ اپنے ڈیسٹینیشن، اپنے مالک کے پاس پہنچے گی۔ وہ ٹائم ہے جس کو آپ موت، موت در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک باڈی کی موت نہیں ہے، انٹلیکٹ کی موت موت ہے، لیکن ہم موت باڈی کی موت لیتے ہیں۔ تو اگر آپ باڈی کے پرسپیکٹو میں چل رہے ہوں تو باڈی اگر سانس چل رہے ہیں تو زندہ ہے، اور قومے میں ہے تو تب بھی زندہ ہے، لیکن اب انٹلیکچولی یہاں پہ پھر آگے آپ کو بات ڈالنی ضروری ہے کہ انٹلیکچولی کیا زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ انٹلیکچولی زندہ ہے تو وہ قومے کی فارم میں بھی زندہ ہے، اور جیسے ہی اس کی پھر روح اجازت سلب ہوگی اور وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکلے گا تو وہ اس سے پہلے ہی ایکٹیو ہے، اور پھر وہ ادھر سے نکل کے اس دنیا کو ایکسیس کر لے گا۔ لیکن اگر اس کا انٹلیکٹ ابھی زندہ نہیں ہے تو وہ اس قومے کی فارم میں، جیسے خواب میں انسان، جیسے انسان سویا ہوا تھا تو سویا ہوا ہوگا۔ مطلب اس کو اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہیں تو فرشتے آ کے ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں انصاف کے بارے میں دیکھیں، یہ سو تو رہے ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے، وہ سو رہے ہیں ان کا دل جاگ رہا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا دل زندہ ہے اور میں خدا نخواستہ کومے میں ہوں یا میں بے ہوش ہوں، دل تو زندہ ہے۔ اب کوئی بندہ بے ہوش بھی ہوتا ہے، کومے میں بھی ہوتا ہے، تو اس کی دھڑکنیں چل رہی ہوتی ہیں، الہ یہ کہ اب اس کو آپ وہ جو وینٹیلیٹر پہ رکھ کے چلا رہے ہیں، اس کی بھی کچھ نارمز ہوتی ہیں کہ وہ صرف فزیکلی باڈی کو آپ پمپ کر رہے ہیں لیکن انٹلیکچولی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو پھر وہ ڈیتھ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ ان ادر ورڈس، ہم فزیکلی اس باڈی کو ریوائو ایک سرٹن ٹائم تک ریٹین کر سکتے ہیں وتھ کیمیکلز، لیکن یہ زندگی نہیں ہوگی۔ زندگی وہی ہوگی کہ جب وہ اپنی پوری ہوش اور حواس اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو استعمال کر رہا ہوگا۔ اگر وہ اس ٹائم کے بعد باڈی سو جاتی ہے یا خود سنو قومے میں چلا جاتا ہے، اس سارے فارم میں اب وہ اس ٹائم اینڈ مطلب وہ اس اجازت سے باہر نکل گیا، یا اس کا ٹائم اب نہیں رہا کہ وہ اپنے اندر ریکٹیفیکیشن لا سکے۔ ہاں کسی کی دعا اس کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو میرے نزدیک اگر وہ بندہ دلی طور پر زندہ ہے تو وہ اس قومے کی فارم میں بھی ذکر الہی، قرب الہی میں ہے، اور جب وہ آخری وقت اس کا آئے گا تو اس کا دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا۔ جب وہ فرشتہ آئے گا، اگر تو وہ صدیق ہے، شہید ہے، تو پہلے ہی اپنے رب کے پاس ہے، بٹ پھر بھی وہ اس پروسیس سے گزرے گا، اور فرشتے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پہلے ہی دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ مطلب اس کے لیے حجت تمام کرنے کی پروسیس مجھے لگتا ہے وہ نہیں رہے گا، وہ خود ہی سب کو کہہ رہا ہوگا مجھے لے چلو۔ لیکن حجت تمام اس کے لیے کرنا ہے جو کنفیوز نفس ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اس کا رب کون ہے، وہ کس کا بندہ ہے۔ تو فرشتے آ کے پوچھیں گے کہ یار تو کدھر بندہ ہے، تو کہے گا مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تو کسی کا بندہ تھا، اور پھر وہ اس ٹرانس میں رہے گا برزخ کے اندر، اور پریشان رہے گا، اور اس پریشانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی معافی ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بیماری، برزخ، یہ تمام چیزیں میری امت کے لیے منکر نکیر، یہ میری امت کے لیے بخشش کا سامان ہے، کہ اس ٹائم پہ۔ اور ایسے بہت سے کہانیاں ہیں، ریکارڈز ہیں، روایتیں ہیں کہ جس میں ایک بندہ برزخ میں بڑی پریشانی میں تھا، اور پھر کسی نے دعا کی، جیسے وہ حدیث بھی آتی ہے کہ ایک بندے کو اچھے لباس پہنا دیا گیا اور اس کو اچھا بیڈ دے دیا گیا، اور فرشتوں سے اس نے پوچھا کہ مجھے اتنی ترقی کیوں دے دی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بیٹا تھا اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، تو اس کی اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ تو خیر نہیں آؤ، یہ وہ آخری بات تھی جو کہ میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، اگر کوئی چیز بھول گئی تو اس کو اگلی دفعہ ضرور ڈسکس کریں گے، کہ اگر میں بیمار ہوں یا میں کومے میں چلا جاؤں، الٹیمیٹلی اگر تو میں ایک زندہ نفس ہوں تو میں کومے میں بھی اللہ سے کنیکٹڈ رہوں گا، اور جب فرشتے ڈیتھ آف اینجل آف ڈیتھ آئے گا تو وہ میں اس کے سامنے کلمہ پڑھوں گا، اور پھر میں اس اس قید سے نکل کے عالم ارواح میں اپنے ڈیسٹینیشن پہ اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر میں زندہ نفس نہیں ہوں اور میں پریشان الحال ہوں تو پھر میرا نفس انہی گندگیوں میں، سوچوں میں، جیسے خواب میں کبھی آپ بڑی پریشانی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ اسی پریشانی میں ہوگا، اور جسم اس کا قومے میں ہوگا، اور جب وہ ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی پریشانی سے برزخ میں چلا جائے گا۔
اس کا تعلق فزیکل باڈی کے ساتھ نہیں. یہ دھوکہ اس سے ہمیں نکل جانا چاہیے کہ میری باڈی اگر میری باڈی صحیح سلامت ہوگی تو میں آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ پاؤں گا. آخری ٹائم پہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ کی ذات کرم کرے گی. لیکن اگر جو چیز آپ کے دل میں ہی نہیں، دل میں دنیا ہے اور آپ بھولے ہوئے ہیں اس بات کو، تو پھر ناٹ پاسبل کہ، کیونکہ اس وقت ایمان، اس وقت دل، اندر کا انسان یہ گواہی دے گا. اس وقت یہ انٹلیکٹ نہیں بول سکے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو حشر کے میدان میں جب انسان پہنچیں گے اور ان کو میموری نہیں مل رہی ہوگی، ان کو اپنا یاد نہیں ہوگا کہ وہ کہاں سے ہیں. وہ کیوں نہیں یاد ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ زندہ دل نہیں ہے، وہ دنیا میں اس پروسیس میں نہیں گئے. ان کو جنت میں نہیں پتا ہوگا وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن ان کے برے اعمال ان کو جہنم میں لے جائیں گے. تو جو کچھ بھی انسان نے انٹلیکچولی سمجھنا ہے وہ اس دنیا میں سمجھنا ہے. اگر وہ یہاں نہیں سمجھا تو آگے نہیں سمجھ پائے گا. مطلب میں اس فزیکل باڈی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تبھی میں اس کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں، یا میں فرشتوں کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، جب میں انٹلیکچولی زندہ ہو چکا ہوا ہوں گا. لیکن اگر میں انٹلیکچولی ڈیڈ ہوں تو میں چلتا پھرتا بھی ڈیڈ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ یہ چلتے پھرتے جانور ہیں اور یہ مردہ لوگ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. اب مجھے ان کا کوئی مجھے لوگ درکار نہیں ہے. یہ خواہشات کو فالو کرنے والے ہیں، یا یہ اندھے گونگے بہرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک حقیقی زندگی اندر کی زندگی ہے. باڈی صحیح ہو، باڈی صحیح نہ ہو. ہمارے نزدیک اصل زندگی باڈی کی زندگی ہے، ہم باڈی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو جو اندر سے زندہ ہو گیا، اس کی باڈی بیمار ہے، اس کی باڈی صحت مند ہے، اس کی باڈی کومے میں ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. اور جب آخری ٹائم آئے گا، وہ کلمہ پڑے گا اس کی زندگی میں جو اس نے اعمال کی اس کی وجہ سے، اور وہ خیر کی طرف نکل جائے گا. اور اگر اس کا دل دنیا کی طرف لگا ہے، آخری ٹائم آئے گا، جیسے ہی آخری ٹائم آئے گا، چاہے اس کی باڈی کومے میں ہے یا چاہے وہ چل پھر رہا ہے، اس کی روح نہیں نکلے گی اس کی باڈی کے اندر سے. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، جتنے بھی موجود آنے والے چلے گئے جن انسان، سب کو اپنی ذات کی سمجھ، ادراک، پیار، محبت، قرب، اپنے رنگ، اپنی زندگی، اپنی حقیقت عطا کرے. اپنی نبی کی ذات، سمجھ، پیار اور حقیقت عطا کرے. اور اپنا 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 اسم، اپنی وحدانیت، اپنی معرفت، اپنی ذات، اپنا نبی، اپنا دین، یہ سلسلہ، اللہ کے نیک لوگ، ان کی محبت، اللہ تعالیٰ یہ سب کے دروازے اور حقیقتیں ہم پہ کھولے، اور ہمیں یہ چیز سمجھ آئے، اور ہم اس کو آگے پاس آن کر پائیں. اور اللہ تعالیٰ ہر اپنے ہم سب کو اپنے اہل میں، اپنی جماعت میں، اہل اللہ، حزب اللہ میں، اللہ تعالیٰ اپنے اہل میں شامل کرے. اور جو رحمت، برکت، خیر، کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے پیاروں کو عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نوازے اپنی ذات کے ساتھ. اور ہر شر اور برائی اور پریشانی جس سے اپنے نبی اور اپنے پیاروں کو بچا کے رکھا، ہم سب کو اس سے اپنی حفظ و ایمان پہ رکھے، اور ہمیں فتح عطا کرے ان تمام چیزوں پہ. اور سب کو ظاہری باطنی رزق عطا کرے، اور سب کے لیے خیر و عافیت والے معاملے کرے، اور ظاہری باطنی عافیت اور شفا عطا کرے. اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح و نصرت دائمی طور پہ ہر حالت میں ہم لوگوں کے ساتھ اپنے رحمت کے صدقے جاری و ساری رکھے. اور اپنی شان اور اپنے فضل، اور اپنے مقام اور مرتبہ، جو کہ ہمارے لفظ ہمیں تو نہیں پتہ، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اصحاب پر، اہل بیت پر، اللہ کے نیک لوگوں پر صلاۃ و سلامتی، تمام جن اور انسانوں پر صلاۃ و سلامتی اللہ کی ذات نازل فرمائے. اور جو ہمارے بزرگ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے. اور ہم سب سے اس خیر کو، اپنی ذات کو سمجھ کے، اور آگے اس رنگ کو، آگے ہمیں یہ رنگ اپنے رنگوں سے نوازے، اور ہم سے یہ رنگ آگے بھی ہماری اولادوں سے انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ پاس آن انشاءاللہ ہو، اللہ ہم سے کام لے. خیر، اب وہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں اگر کوئی بات رہ گئی، یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ زیادہ تفصیل طلب ہے، وہ پھر آپ مجھے اب بتا سکتے ہیں. پر آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ اس سے جو کانسیپٹ تھا، کچھ نہ کچھ وہ واضح ہوا ہوگا انشاءاللہ.